خود مخالفین ہمیں جینے نہیں دیتے، وہ خود آ کے پنگا لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پنگا ود می از ناٹ چنگا، پنگا از ناٹ چنگا. پنگا لیتے ہیں کہ بھائی عمر کا ثابت کرو کہ اس نے چوری کی، تو پھر ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ وہ شروع سے ایک فقیر آدمی تھا، پھر بعد میں کروڑ پتی بن گیا. ثابت کرنا پڑے گا نا. یہ جب آپ پنگا لیتے ہیں تو پھر برداشت کرو، جواب بھی برداشت کرو. چیلنج کیا گیا ہے کہ کیا عمر جو ہیں انہوں نے بیت المال سے چوری کیا ہے یا نہیں کیا. اچھا، کیا انہوں نے بیت المال سے چوری کیا ہے یا چوری نہیں کیا؟ انہوں نے مال جمع کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو انہوں نے ثروت جمع کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کے متعلق سوال کیا گیا. تو اس کے جواب میں پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، دنیا میں بہت سارے ہیڈز آف اسٹیٹس گئے ہیں جو وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بن کر انہوں نے مال جمع نہیں کیا ہے، یا مال جمع کرنے کے لیے وہ کبھی ہیڈز آف اسٹیٹ نہیں بنے. امریکہ کا جو پہلا صدر تھا جارج واشنگٹن، وہ اس کی حکومت 1778 1780 اس طرف وہ پہلا صدر تھا امریکہ کا صدر. جی ہاں، 1778 میرے خیال میں، وہ 1769 78 اس طرح وہ امریکہ کا صدر بنا تھا. وہ پہلا امریکن صدر تھا. اس زمانے سے لے کر آج تک مثلا 200-250 سال ہو گئے، 200 سال سے زیادہ ہو گئے، 230-240 سال. امریکہ کے مثلا بہت سارے صدور گزرے ہیں. ابھی جو بائیڈن چاہ رہا ہے یہ کوئی 46واں صدر ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کوئی بھی ایک صدر اس لیے صدر بنا ہے کہ وہ مال جمع کرے، کیونکہ صدر کا تنخواہ اتنی نہیں ہوتی امریکہ کی. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ مال جمع کرے تو اس کا طریقہ کار اور ہے، وہ جا کے تجارت کرے، بزنس کرے، اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے امریکہ میں. لیکن وہ اگر صدر بنتا ہے تو صدر میں اتنی درآمد نہیں ہے صدر کہ وہ مال جمع کرنے کے لیے صدر بنے. اور میں نے امریکی صدور کے میں نے تاریخ مطالعہ کیا ہوا ہے، تو میں نے نہیں دیکھا ہے کہ ایسا کوئی صدر اس لیے صدر بنا ہے کہ وہ کسی نے اس کو اتہام دیا ہو کہ وہ مال جمع کرنے کے لیے صدر بنا ہے، یا بعد میں اس پہ تہمت لگی ہو کہ اس نے خیانت کیا ہے، بہت مال چوری کیے ہیں. بہت سارے امریکی صدر ہوتے تھے کہ صدر بننے کے بعد وہ فقر کی زندگی میں گزارتے تھے. ایک مشہور صدر تھا امریکہ کا، ہیری ایس ٹرومن، یہ کہنا ہے، جو فرانکلن روزویلٹ کے بعد وہ صدر بنا تھا عالمی جنگ کے. اس نے جاپان پہ ایٹمی دھماکہ بھی اسی کے کمانڈ سے ہوا تھا. یہ اس کا تصویر ہے، ہیری ایس ٹرومن. یہ جب عہدے صدارت سے ہٹا تھا تو اس کے پاس جو پینشن تھا صرف سال میں $1300، سال میں $1300 اس کا پینشن تھا. کیونکہ اس زمانے میں صدر کو پینشن نہیں ملتا تھا، کیونکہ یہ فوج میں رہ چکا تھا، پہلے فوج میں افسر رہ چکا تھا، اس لیے 13 سال میں $1300 ملتا تھا اس کو، اسی پہ اس کا گزارا ہوتا تھا. پھر بعد میں جا کر اس نے کچھ کتابیں لکھی، اس کتابوں سے اس کو درآمد ہوئی، اور اس کو جابس کے آفر بھی آئے تھے، اچھے پوزیشن کے آفر بھی آئے تھے تو مختلف کمپنیوں میں. تو اس نے ان کو رد کیا تھا کہ میں صدر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی صدارت کے بعد کسی کمپنی کے لیے کام کرے، اس کا وہاں پہ کوئی عہدہ قبول کرے. یہ $1300 بہت کم پیسہ ہے. $1300 اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے امریکہ میں. انفلیشن کا حساب بھی کر لیں تو آج کے حساب سے سال میں $13-14 ہزار بنتے ہیں. سال میں $13-14 ہزار کے ساتھ کسی شخص کا بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے امریکہ میں. آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مثلا ٹرمپ تھا، امریکہ کا صدر بنا ہے. کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ ٹرمپ جو ہے امریکہ کا صدر بنا اس لیے کہ وہ مال جمع کرے. ٹھیک ہے، کیونکہ امریکہ کا صدر بننے سے پہلے اس کے پاس بڑے پیسے تھے. ٹرمپ کے پاس وہ تو بہت کروڑپتی آدمی تھا. بلکہ اس کا جو گھر ہے، اس کے تو کئی مکانات ہیں، گھر ہیں. گھر میں اس کا نیو یارک میں جو گھر ہے، اگر آپ نے اس کو سرچ کریں ٹی وی میں، اس کا گھر وائٹ ہاؤس سے کئی گنا بہتر ہے. اس کا گھر سب سونے کا ہے، سونے کے باتھ روم، سونے کے ٹب، سونے کے ٹوائلٹ، سونے کے وہ تالے، دروازے، کھڑکیاں سب سونے کے لگے ہیں. چھت پہ سب سونا لگا ہوا ہے اس کے گھر. آپ دیکھیں نا ٹرمپ پینٹ ہاؤس سرچ کریں نیو یارک میں. اس کا اپنا ذاتی کا، وہ وہاں سے وائٹ ہاؤس گیا ہے تو کافی اس کی کوالٹی لو ہے وائٹ ہاؤس کا ٹرمپ کے گھر کے مقابلے میں. اور اس کے بعد وہ صدر بھی بنا ہے تو اس نے اپنی تنخواہ ہمیشہ کیا چیریٹی میں ڈونیٹ کیا ہے. چیریٹی میں ڈونیٹ کیا اس نے پیسے نہیں ملے. اور پھر صدر بننے کے بعد اس کا مالی نقصان ہوا ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے، یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے. یہاں پر مارچ 2001 میں ڈونلڈ ٹرمپ's wealth takes tumble during presidency. صدر بننے کے بعد اس کی جو ٹرمپ کی جو ویلتھ ہے، اس کی ثروت ہے، وہ کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اس کے پاس کوئی غلطی نہیں ہے. بہت سارے صدور گزرے ہیں دنیا میں، سربراہان مملکت گزرے. میں کہتا ہوں، یہ تو کہتا ہوں کہ مغرب میں جو ہے اکثر، یا فرض کریں
کینیڈا میں جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں، ناروے میں جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں، یا گریٹ بریٹن میں، یو کے میں جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں، یہ اس لیے یہ نہیں بنتے کہ ہم نے پیسے بنانے ہیں. پیسے بنانے کے لیے کوئی یہاں ان ملکوں میں عہدے حکومت نہیں لیتا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ جن لوگوں نے پیسے بنانے ہیں وہ ان کا فیلڈ اور ہے، وہ جاتے ہیں تجارت میں، جاتے ہیں بزنس میں، جاتے ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ میں جاتے ہیں، وہاں پہ پیسے ہوتے ہیں، وہاں پہ بہت انسان پیسہ بنا سکتا ہے. لیکن آپ اگر آفیشل بنتے ہیں، ریپرزینٹیو بنتے ہیں لوگوں کے کہ گورنمنٹ کا کوئی پوسٹ آکوپائی کرتے ہیں، اس میں درآمد جو ہے کافی محدود ہوتی ہے. اور اگر آپ پہلے سے کوئی کاروبار ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ انسان خود اپنے کاروبار کو مینیج نہ کرے تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کو کاروبار میں کمی آ جاتی ہے، رونق ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ٹرمپ تھے، ٹرمپ کے بیٹے تھے، ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد ان لوگوں کا مالی لحاظ سے یہی اخباروں میں آتا ہے کہ ان لوگوں کا نقصان ہوا ہے. لیکن انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا ٹرمپ نے کہ میں صدر بننے سے میں پچھتا رہا ہوں، میں نادم ہوں کیونکہ میرا نقصان ہوا ہے پیسوں کا. نہیں، کیونکہ وہ پیسوں کے لیے صدر بنا ہی نہیں تھا. کس لیے صدر بنا ہے ٹرمپ؟ یہ لوگ جو مثلا پرائم منسٹر بنتے ہیں مغربی ممالک میں، امریکہ کے جو اتنے صدر گزرے ہیں، یہ پیسوں کے لیے صدر تو نہیں بنے. یہ کس لیے صدر بنتے ہیں؟ اور بہت کوشش کرتے ہیں صدر بننے کے لیے، کتنی محنت کرتے ہیں کمپینز میں، الیکشنز میں. ٹھیک ہے نا؟ یا یورپی ممالک میں جو ہے جہاں ڈیموکریسیز ہیں، وہاں پہ لوگ صدر بنتے ہیں، پرائم منسٹر بنتے ہیں. تو پیسے تو اس کام میں ہے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کس لیے یہ صدر بنتے ہیں، پرائم منسٹر بنتے ہیں؟ کیونکہ صدر بننے میں عزیزو خود طاقت میں لذت ہے، خود طاقت میں لذت ہے. لوگ احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، چاہے وہ مقام آپ حقدار ہوں یا حقدار نہ ہوں، کوئی دوسرا شخص اس سے بہتر مناسب ہے. لیکن جب آپ کے ہاتھ میں ایک دفعہ طاقت آ گیا کہ آپ حکم دیتے ہیں کہ آپ فلانا کام یہ اس طرح ہونا چاہیے، فلان کام اس طرح ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کہاں پہ صلح کرنا ہے، کہاں پہ جنگ کرنا ہے، لوگوں کے مقدرات اپنے ہاتھ میں لے لیں. یہ دنیا کے تمام دولت سے اس میں زیادہ لذت ہے، زیادہ لذت ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان کو حتماً چوری کرنا پڑے تاکہ پھر اس کے حکومت جانے کا کوئی فائدہ ہوگا. نہیں، حکومت میں آ جانا خود اس میں لذت ہے. مثلا آپ کے جو فرض کریں پاکستان میں تو اکثر چوری ہوتے ہیں، لیکن ایسے بھی بہت سارے سول سرونٹس گزرے ہیں جو چور نہیں تھے، جنہوں نے چوری نہیں کیا. مثلا عمران خان ہے. عمران خان ہے، وہ کوئی لائق آدمی نہیں ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے نا؟ نواز شریف بھی ہے. نواز شریف وہ وزیر اعظم بن کے اس کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ اس نے چوری بہت کیا. کیا ہوگا اللہ جانتا ہے. عمران خان کے متعلق اتنا نہیں کہا جاتا کہ اس نے چوری کیا. لیکن عمران خان کیوں وہ بننا چاہتا ہے پرائم منسٹر دوبارہ بننے کے چکر میں، ہے نا؟ کیونکہ اس میں مزہ ہے. عمران خان کی زندگی جو ہے سیاست سے پہلے کافی آرام کی زندگی تھی، راحت کی زندگی تھی. وہ اس لیے کہ وہ پیسہ اکٹھا کرے. مجھے یہی لگتا ہے کہ پیسہ جمع کرنے کے لیے وہ وزیر اعظم نہیں بننا ہے. وہ اس لیے وزیر اعظم بننا چاہتا ہے کہ اس کے خیال میں ہے کہ میں قوم کی خدمت کروں گا، اور اس میں لذت بھی ہے. سب سے یہ سیاست دان اس بات کا اظہار نہیں کرتے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ انسان کہ آپ کسی ایک چھوٹی سی دکان بھی ہو نا، اس کے باس آپ ہوں، اس کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہو، اس میں خود لذت ہے. آپ دیکھتے ہوں گے مثلا امریکہ میں مختلف مساجد ہیں، مثلا شیعوں کے امام بارگاہیں ہیں، تو امام بارگاہوں سے کوئی چوری تو نہیں کرتا ہے. مثلا چھوٹا سا ایک امام بارگاہ ہے، اس میں پیسے کتنے ہوں گے کہ چوری کریں، لیکن اسی چھوٹے امام بارگاہ میں اتنی سیاست چلتی ہے کہ کون اس کو کنٹرول کرے گا. اسی کمیونٹی کے مختلف افراد، بھائی اس کے کنٹرول پہ ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے، ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے. اس کو ہٹاؤ، اس کے پیچھے بات کرو، اس کی غیبت کرو، اس پہ تہمت لگاؤ تاکہ وہ مسجد یا امام بارگاہ آنا بند کر دے، تاکہ اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ ایک مولوی صاحب آتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں کہ آپ ریزیڈنٹ عالم ہیں. وہ مولوی صاحب آتے ہیں، اس کو تنخواہ ملتی ہے بیچارے کو. پھر 5 مہینے 6 مہینے 1 سال کے بعد وہ مولوی خود کو اس کو کہتا ہے کہ میں تو مولوی ہوں، مجھے یہاں پہ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے. وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ وہ جو اس مسجد کا جو ہیئت ہے، جو پریزیڈنٹ وغیرہ، اس کو ہٹا دے. اس طرح بہت ہمیشہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ تو کیوں اس میں وہ نہ کوئی کاروبار ہے لاکھوں ڈالر کا، نہ اس میں کتنے پیسے زیادہ ہیں. پیسے ہیں مساجد میں لیکن وہ کم ہے. کچھ مولوی چوری بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس میں اتنا چوری کے علاوہ، یعنی وہ لوگ جو چوری نہ بھی کرتے ہیں نا، مثلا خود ڈاکٹر ہے، خود آدمی امریکہ میں ڈاکٹر ہے، لیکن وہ اسی چکر میں کہ مسجد کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہو، بڑا کوشش کرتے ہیں. اس میں مالی فائدہ نہیں ہے، لیکن خود اسی کے کنٹرول میں ہونا، انسان کے کنٹرول میں ہو، وہ اس میں لذت ہے. یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ یوروگوے کا صدر ہے ہوزے موہیکا. اس کے متعلق آپ پڑھیں ہوزے موہیکا، یہ ویکیپیڈیا کا جو اس کا ہے انٹری ہے. یہ آدمی 45
45واں صدر تھا یوروگوے کا. یوروگوے ملک ہے جنوبی امریکہ, اور یہ نہایت فقر کی صدر بننے کے بعد نہایت فقر کی زندگی گزارتا تھا. اس کا تنخواہ تھا $12,000 مہینے میں. وہ اس کا 90% ہمیشہ چیریٹی کو ڈونیٹ کرتا تھا, ٹھیک ہے نا. اور یہ اس کی گاڑی ہے, وہ جو ہے یہ ووکس ویگن کی پرانی گاڑی وہ چلاتا تھا. اسی میں وہ اپنے گھر سے صدارتی محل جاتا تھا. اس کا گھر بھی دیکھیں آپ, یہ اس کا بھی جس گھر میں رہتا تھا نا, وہ اس کا اپنا گھر بھی نہیں ہے, اس کے وائف کا گھر, اس کا اپنا ذاتی گھر بھی نہیں ہے. اس کے بیگم کا یہ گھر ہے, اس کا جائیداد, وہ وہاں رہتا تھا. بہت فقر کے ساتھ صدر بنا اور صدر چھوڑ کے چلا گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے ہر کام صحیح ہیں, یا واقعی یوروگوے کے صدارت کے لیے بہترین شخص یہی ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص سادہ زندگی گزارتا ہو لیکن لائق آدمی سے زیادہ لائق بہتر لوگ موجود ہوں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر میں فقر کی زندگی گزارتا ہوں, میں فقیر ہوں, مثلا مجھے پیسوں کی لالچ نہیں ہے, مجھے جو ہاتھ میں جو پیسہ آتا ہے میں دوسروں کو بانٹتا ہوں, تو میں ہر کام کے لیے میں بہترین انسان ہوں. ہر کام مجھے یونیورسٹی کا صدر بھی بنا دو, مجھے ملک چلانے بھی دے دو, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی اس میں ان دونوں میں کوئی تلازم نہیں ہے. اب جب شرعی مسائل کی طرف آتے ہیں کہ مثلا ایک شخص مسلمین کا امام بننا چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ حتماً اس نے مال چوری نہیں کیے ہیں تو وہ امامت کا حقدار. ان دونوں میں کوئی تلازم ہی نہیں ہے, ان دونوں میں کوئی تلازم ہی نہیں ہے. اگر یہ حدیث ہوتی بھائی کوئی اس طرح حکمت اللہ کی جانب سے, قرآن سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ میرے بعد وہی خلیفہ ہوگا جو سب سے زیادہ زاہد ہوگا, جو سب سے زیادہ سادہ زندگی, اس طرح تو کوئی حکم نہیں ہے. اس سے خلافت ثابت نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اب اگر ہم مان بھی لیں نا کہ عمر جو تھا اس نے پیسے چوری نہیں کیے بیت المال سے, اس نے سادہ زندگی گزارا, یہ بات جھوٹ ہے. لیکن اگر یہ مان بھی لیں نا تو اس سے تو پھر کیا اکثر لوگ جو حکومت پہ آتے ہیں وہ پیسوں کے لیے لالچ میں حکومت میں نہیں آتے. وہ اس لیے حکومت میں آتے ہیں کہ حکومت حاصل کرنے میں مزہ ہے, لذت ہے. یہ خود بذات خود یہ لذیذ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. اس اپنی شہوت کی, جو شہوت انسان کو طاقت کے لیے, وہ شہوت جو ثروت کے لیے, طاقت کی شہوت بہت زیادہ قوی ہے ثروت کی شہوت سے. جو لذت طاقت میں ہے, جو لذت قدرت میں ہے, جو لذت لیڈرشپ میں ہے, وہ لذت ثروت میں نہیں ہے, پیسوں میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو ان دونوں میں کوئی یہ کہ اگر آپ کہنا ہے کہ بھئی یہ شخص یہ خلیفہ بنا, اس نے چوری نہیں کیا, تو یہ حتماً یہ خلیفہ برحق ہوگا. اس دونوں میں تلازم کیا ہے؟ یہ اس دونوں میں تلازم ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ حکومت جیسے امریکہ کا تاریخ ہے, میں نے عرض کیا نا کہ امریکہ کے تاریخ میں مجھے کوئی ایسا صدر نہیں ملتا کہ وہ صدر اس لیے بنا ہو کہ اب میں نے مال بنانے, میں نے پیسے بنانے. کوئی اس طرح نہیں ہے, کیونکہ صدر بننے میں مال نہیں ہے. ابھی 1958 کے بعد جو صدر ہیں ان کو پینشن ملنا شروع ہو. اس سے پہلے تو پینشن بھی نہیں ملتے تھے. یعنی صدر وائٹ ہاؤس سے چلا گیا تو پھر ختم, اس کو اپنا اس کا کوئی ذاتی کاروبار ہے, ذاتی پیسے ہیں, تو اسی پہ گزارا کرنا ہوگا. اس کے علاوہ پیسے نہیں ہوتے ان صدور کے پاس. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اور تنخواہ بھی اتنی نہیں ہوتی, اور یہاں پہ اسکروٹنی اتنا ہوتا ہے, یعنی پریس اتنا تیز ہوتا ہے کہ صدر چوری بھی نہیں کر سکتا, کہ اگر وہ ایمبیزلمنٹ کریں تو وہ پکڑا جاتا ہے. بہرحال میرے عزیز, اب عمر کی طرف آتے ہیں کہ عمر نے کیا چوری کیا ہے یا چوری نہیں کیا بیت المال سے. وہ مرتے وقت اس کی ثروت کتنی تھی عمر کی؟ تو اس کا سوال کا جواب دینے سے پہلے عزیزو, عمر کا مالی لحاظ سے پس منظر, تاکہ یہ کوئی نہ کہہ دے کہ عمر کے مرتے وقت اس کے پاس ثروت اتنا تھا, ٹھیک ہے نا. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی یہ تو شروع سے کاروباری آدمی تھا, یہ شروع سے امیر خاندان کا آدمی تھا, یہ شروع سے سردار تھا مثلا قریش کا, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس تو شروع سے پیسے تھے. کوئی یہ نہ کہہ دے. تو اس لیے ہم ابتدا کرتے ہیں عمر کے کہ اس کی جو ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے, فائنینشیل بیک گراؤنڈ عمر کا, اس کے خاندانی فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے بعد جو ہے اس کا اپنا کاروبار کا کیا صورتحال تھا, تاکہ اگر پتہ چلے خلیفہ بننے کے بعد امیر ہو گیا ہے تو پتہ چلے گا پھر اس نے چوری کیا ہے بیت المال سے. ہاں ٹھیک ہے نا. لیکن اگر یہ شروع سے امیر تھا تو بعد خلیفہ بننے کے بعد اگر اس کے پاس پیسے ہوئے تو پھر تو اس اگر بہت زیادہ نہیں ہے تو اسی تناسب سے ہے جتنا اس خلیفہ بننے سے پہلے سے تھا, پھر تو اس چوری ثابت نہیں ہوتی. تو شروع کرتے ہیں بھائی عمر کے متعلق. میں نے عرض کیا نا کہ بات بہت ہے اس کے نسب کے متعلق, اس کے خاندان کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے متعلق, لیکن ابھی جو ہے ہم ان کے پیچھے نہیں جاتے. ابھی جو فائنینشیل باتیں ہیں مالی لحاظ سے,
اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ، اور اس کے خاندان کی کیا حیثیت تھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت دفعہ جماعت عمریہ، بلکہ یہ لوگ سب غالی تو یہ ہیں کہ غلو کرتے ہیں کہ عمر بڑا زاہد تھا، بڑا عالم تھا، بڑا فقیہ تھا، بڑا مفسر تھا، بڑا شجاع تھا، اور پھر کہتے ہیں یہ اسلام سے پہلے قریش کے سرداروں میں سے تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ جماعت عمریہ جو ہے ان باتوں کو نہ چہرائیں، کیونکہ پھر اگر یہ کہیں گے تو پھر ہمیں جواب دینا ہوگا، پھر وہ ناراضگی پیدا ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے کہ اب ہمارے بھائی، ہمارے عزیز آپ کو ناراض کر دیں ہم سے۔ بہرحال ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، کتاب العقد الفرید تالیف ابن عبد ربہ الاندلسی، یہ معاصر ہیں ابن عبد ربہ، ظاہر معاصر ہیں ابن جریر طبری کے، یعنی 3 صدی کے اواخر کے عالم ہیں۔ اچھا، یہ جزء وہی ہے، متوفہ سنہ 328، صحیح میں نے کہا، جزء الرابع، چاپ دار الکتب العلمیہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سنہ 1983 میں بیروت میں ایک کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 123، اور یہ واقعہ کئی ایک کتابوں میں موجود ہے عزیزوں۔ یہ جو مکالمہ ہے عمرو بن العاص ابن نابغہ اور عمر بن الخطاب کے درمیان، یہ کئی ایک کتابوں میں موجود ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے کہ عمر کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے فائنانس کے لحاظ سے وہ کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اور میں آپ کو ایک پس منظر بتاؤں کہ عمرو بن العاص خود ایک سردار کا بیٹا ہے، اس کا باپ جو ہے عاص بن وائل السہمی، وہ واقعاً قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، یعنی خود یہ دعا کر سکتا ہے کہ میں قریش کے امراء میں سے، قریش کے شرفاء میں سے ہوں۔ اور یہ بہت ہی تیز آدمی تھا، بہت ہی چالاک، بہت ہی سیاستدان، اور بہت ہی عجیب و غریب، ان کو دہات العرب کہتے ہیں، دہات العرب، جو عرب میں بہت ہی ذہین اور بہت ہی چالاک اور شاطر قسم کے لوگ تھے، ان میں سے ایک یہی عمرو بن العاص ہے۔ میں اس کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں یہ نوجوانی میں اس کا واقعہ ہے کہ یہ لوگ کچھ نوجوان سفر میں گئے تھے، ان کو شراب کا میل ہو گیا کہ ہم نے شراب پینا، ان کے پیسے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک مٹکا ہے بھئی، ایک خالی مٹکا ہے، پیسے نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ایک سکہ ہے، 4-5-6 آدمی ہیں، شراب پینا، ایک سکہ ہے جو وہ سکہ نقلی سکہ ہے، اس پہ کوئی شراب نہیں دیتا ان کو۔ تو عمرو بن العاص نے کہا کہ کیا کہو کہ میں آپ کے لیے سب کو شراب بھی پلاؤں گا اور یہ نقلی سکہ بھی جو ہے واپس لاؤں گا۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی شراب فروش آپ کو شراب نہیں دے گا، اس طرح کہ آپ نقلی سکہ سے شراب لے لیں اور نقلی سکہ واپس لے لیں۔ کہا نہیں، میں نہ چوری کروں گا اور نہ ڈکیتی کروں گا، لیکن میں آپ سب کو شراب بھی پلاؤں گا اور یہ سکہ جو ہے یہ بھی واپس لاؤں گا۔ تو کہا کر کے دکھاؤ۔ یہ چلا گیا، مٹکے میں آدھا پانی بھر دیا اس نے، اور سکہ بھی ہاتھ میں لے گیا، ایک شراب فروش کے پاس گیا، کہاں بھیا؟ اس نے کہا جی، کہا مجھے شراب چاہیے، میرے پاس یہ مٹکا آدھا بھرا ہوا ہے، اس کو آپ فل کریں، میں آپ کو ایک سکہ دیتا ہوں۔ شراب فروش نے کہا اچھی بات ہے، دے دو۔ اس نے اس کا مٹکا لے لیا، اس کو فل کر دیا، کہا پیسے دے دو، سکہ لے لیا۔ شراب فروش نے دیکھا، کہا بھائی آپ کا سکہ جو ہے نقلی ہے، میں قبول نہیں کر، واپس۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، شراب اب جو آپ نے آدھا شراب بھر دیا ہے اس کو خالی کر دو۔ تو اس آدمی نے آدھا شراب اب دوبارہ اپنے وہ جو شراب کا جو بھی اس کا ظرف تھا اس میں خالی کر دیا۔ اب اس کے پاس آدھا مٹکا، آدھا جو پہلے پانی کا تھا اب 50-50 شراب بن چکا ہے نا، اس کے پاس بھر گیا۔ اس کے بعد چلا گیا دوسرے شراب فروش کے پاس، یہ اتنا ذہین تھا، اتنا شاطر آدمی تھا عمرو بن العاص۔ اس کے پاس چلا گیا کہ او بھائی مجھے کچھ شراب چاہیے۔ کہا ہاں یہ میرا مٹکا آدھا بھرا ہوا ہے شراب سے، اس کو آپ فل کر دیں، میں ایک سکہ دیتا ہوں آپ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے مٹکا لے لیا، شراب فروش نے شراب بھر دیا، اور جب اس نے پیسے دے دیے تو کہا کہ بھائی آپ کا سکہ جو ہے نقلی ہے، میں قبول نہیں کر سکتا۔ کہا معاف کیجیے، میرے پاس تو صرف یہی سکہ ہے، یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ نقلی ہے۔ چلیں آپ اپنا شراب جو ہے وہ آدھا جو آپ بھر چکے ہیں وہ آدھا میرا مٹکا خالی کرنا۔ وہ آدھا مٹکا اس نے خالی کر دیا۔ اب شراب اس کا اور زیادہ خالص ہو گیا نا۔ اس طرح کرتے کرتے 3-4-5-6 دکانوں میں وہ چلا گیا، ہر ایک سے وہی چال چلا اس نے۔ آخر میں شراب بالکل اس کا پیور شراب بن گیا نا، وہ 5-6-7 دفعہ وہ خالی شراب بھر کے اس کو خالی کر دو، شراب بھر کے اس کو ہاف کر دو تو وہ خالص بن جاتا ہے۔ تو وہ آگے اپنے دوستوں کے پاس اور کہا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو شراب بھی پلاؤں گا اور یہ جو ہے سکہ بھی واپس لا دوں گا۔ یہ بڑا تیز آدمی تھا یہ عمرو بن العاص۔ اچھا، یہ عمرو بن العاص خود اپنے آپ کو شریف سمجھتا تھا، یہ اونچے خاندان کا آدمی تھا۔ عمر کو یہ تو کچھ نہیں سمجھتا تھا نا، یہ تو عمر کا تو ابھی آپ آئے گا داستان۔ لیکن یہ ہوا کہ عمر خلیفہ بننے کے بعد عمر نے اس کو اپنا کیا بنایا، عمر نے اپنا اس کو گورنر بنایا مصر پر۔ بہرحال ملاحظہ، اب یہ بات آپ کی ذہن میں رہے کہ ان کے درمیان یہ علاقہ ہے کہ عمر کو وہ حقیر سمجھتا ہے، اس لیے کہ عمر ایک نیچے درجے کے خاندان کا ہے، اور وہ خود کیا ہے، وہ خود سردار زادہ ہے عمرو بن العاص،
اور اب دنیا بدل چکا ہے. وہ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ عمر جو ہے اس کا باس بن چکا ہے، اس کا بادشاہ بن چکا ہے، پورے مڈل ایسٹ پہ اس کی حکومت ہے، اور یہ اس کا ایک گورنر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ صفحہ نمبر 123 ملاحظہ فرمائیں. تو یہ اس کا مصر میں گورنر تھا عمرو بن العاص. جب مصر سے آیا کہا قد صرت سیرت عاشق. عمر نے اس سے کہا قد صرت سیرت، تو نے ایسے واپس آیا جیسے کوئی عاشق واپس آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ عمر کا وہ اب عمرو بن العاص کا جواب دیکھیے. قال والله ما تأبتني الإماء ولا حملتني البغايا في غبرات المآلي. دیکھیں التعریض الکنایة اصرح من التصریح، الکنایة ابلغ من التصریح. کنایہ جو ہے تصریح سے ابلغ ہوتا ہے، بلیغتر ہوتا ہے. مثلا آپ ایک شخص کے بخیل شخص ہے، بخیل شخص کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنی لم یجعلنی بخیلا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بخیل نہیں بنایا. تو کیا مطلب ہے کہ یہ بخیل ہے نا. آپ مثلا ایک اس طرح بہت سارے جملے ہیں جو کنایے پہ کہے جاتے ہیں اور اس کو اہل ادب جانتے ہیں کہ یہ کنایہ ہے، اس سے مراد کچھ اور ہے. اس نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے کنیزوں نے اپنے بغل کے نیچے گود میں نہیں لیا ہے، میں کوئی کنیز زیادہ نہیں ہوں. ولا حملتنی البغایا فی غبرات المعالی. غبرات المعالی، غبر کہتے ہیں بقیہ کو، معالی کہتے ہیں حیض کا جو ٹکا ہوتا ہے نا، حیض کا جو کپڑا ہوتا ہے، وہ جو عورتیں حیض کے وقت کپڑے کو کیا کرتے ہیں، کپڑے کو اپنے فرج پہ لگتے ہیں تاکہ خون زمین پہ نہ گرے، کپڑے خراب نہ ہو. تو حیض کے کپڑوں کے حیض کے جو کپڑے کے جو اس کے جو پوسیدہ ہو جاتے ہیں، اس کے کچھ حصے بچ جاتے ہیں. کہتے ہیں ولا حملتنی البغایا فی غبرات المعالی، مجھے بغایا زنا زادہ عورتوں نے، بغایا زانیہ عورتوں نے اپنے حیض کے خرقوں میں، اپنے حیض کے کپڑوں میں انہوں نے مجھے ریپ نہیں کیا ہے، مجھے حمل نہیں کیا ہے. تو اس کا جواب سن کر اس نے کس کو اشارہ مارا ہے؟ بہرحال وہ عمر کے جواب سے پتہ چلتا ہے. عمر نے کہا واللہ ما هذا جواب کلامی الذی سألتک عنہ. عمر نے کہا تو نے یہ کیا جواب دیا مجھے؟ خدا کی قسم تو نے کیا مجھے جواب دیا؟ میں نے تجھے یہی کہا تھا، میں نے تو تجھے کہا کہ تو عاشق کی طرح ہے، تو مجھے کیا کہا؟ یہ اس سے کیا رابط؟ تو مجھے کیا کہا تو نے مجھے؟ پھر عمر کیا کہتا ہے وَإِنَّ الدِّجَاجَ لَتَفْحَسُ فِي الرُّمَادِ فَتَضَعُ لِغَيْرِ الْفَحْلِ. عمر نے کہا کہ سن لو، پھر تو نے مجھے کچھ کہا ہے تو میری بھی جواب سن لو. کہا کہ مرغی خاکستر میں جگہ ڈھونڈتی ہے انڈا رکھنے کے لیے، نرم جگہ ہو تاکہ وہاں پہ انڈا رکھ دے. مرغی جو ہے خاکستر میں ڈھونڈتی ہے کہ انڈا رکھ دے. فتضع لغیر الفحل، اور وہ انڈا تو رکھتی ہے لیکن اب اس کا جو مرغہ ہے وہ انڈا اس کے اب مرغے کا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یعنی مرغی نے زنا کیا ہے مرغی نے زنا کیا ہے وہ، اور جو انڈا بنا ہے وہ مرغے اس کے اپنے مرغے کا نہیں، کسی اور مرغے کا. والبیضۃ منسوبۃ الی طرقها، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈا کس کا ہے، یہ انڈا اس کے اپنے کس کا ہے، اس کے اپنے مرغے کا ہے. تو یہ اس نے کیا کہا، عمر نے اس کو کیا کہا؟ کیونکہ عمرو بن العاص کا ریکارڈ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے نا، کیونکہ وہ اس کی والدہ جو ہے نابغہ، وہ اس کی ریکارڈ بہت خراب ہے، عمرو بن العاص کی جو ماں ہے. تو عمر نے اس کو کیونکہ اس کو غصہ تھا نا، عمرو بن العاص کو ایک طرف سے حسادت تھا کہ میں تو سردار ہوں، عمر کون ہے، عمر خلیفہ بن گیا، سردار کا بیٹا تو میں ہوں، تو میں اس کا گورنر ہوں، مجھے بلایا، مصر سے اتنی دور کا راستہ ہے، تکن ہے. اس کو ذلیل بھی کرتا تھا نا عمر، ابھی آ جائے گا کہ اس کو کس طرح ذلیل کیا تھا. تو اس نے اس کو ایسا ٹکا لگایا تھا کہ مجھے زانیہ عورتوں نے وہ اپنے حیض کے خرقے میں حمل نہیں کیا، میں تو ایسا شخص نہیں ہوں کہ مجھے کنیزوں نے اپنے بغل میں اٹھایا ہو. تو اس کے جواب میں عمر نے یہ جملہ کہا. عمر کا اشارہ کس بات کی طرف ہے وہ بھی آ جائے گا. اچھا، وقام عمر فدخل، عمر چلا گیا وہاں سے. فقال عمر لقد فحش علينا امير الفاسقين. عمر چلا گیا تو عمرو بن العاص نے کہا کہ عمر نے مجھے بہت بری طرح ہماری بے عزتی کی ہے اور اس نے مجھے گالی دیا. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب لسان العرب لابن منظور الافریقی، چھاپ دار صادر بیروت. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 217 میں وفی حدیث عمرو بن العاص کی حدیث میں ہے کہ وہ عمر کے پاس آیا مصر سے. فجرى بینہما کلام، ان دونوں کے درمیان ایک کنورسیشن ہوا ہے. وہ کنورسیشن کیا ہے؟
کہ اس نے عمر پہلے تو اس نے شروع کیا نا عمرو بن العاص نے، اس نے جو نقطہ مارا تھا عمر کو اس نے نقل نہیں کیا کیونکہ اس میں عمر کی بہت بے عزتی ہے۔ عمر نے اس کو جواب دیا ان الدجاج لتفحص في الرماد فتضع لغير الفحل والبيضة منصوبة الى ترقها فقام عمرو متربد الوجه۔ اس میں وہی روایت ہے، بس فرق اس میں یہ ہے کہ عامر وہاں سے اٹھ گیا جب اس کا چہرہ بالکل خاکستری رنگ کا ہو چکا تھا۔ عمرو بن العاص کا چہرہ خاکستری رنگ کا ہو چکا۔ یہ کتاب ہے غریب الحدیث تالیف ابی عبید القاسم بن سلام الہروی، متوفی سنہ 224، پرانا، بہت پرانا آدمی۔ احمد بن حنبل کا سال وفات ہے 225 اس کے زمانے کا۔ جزء الثانی چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر احادیث عمرو بن العاص اس میں یہی ہے ولا حملتنی البغایا فی غبرات المآلی اما البغایا فانها الفواجر۔ بغایا سے مراد کیا ہے؟ زانیہ عورتیں، کہ عمرو بن العاص نے کہا کہ زانیہ عورتوں نے مجھے حیض کے بچے ہوئے جو کپڑے ہوتے ہیں، میں اس کو اردو زبان میں کیسے کہتا ہوں، خرقہ ہوتا ہے، خرقہ یعنی ایک پیس ہوتا ہے، رومال ہوتا ہے نا، رومال، حیض کا رومال، حیض کے پرانے رومالوں میں مجھے انہوں نے حمل نہیں کیا ہے، مجھے کیری نہیں کیا ہے۔ پھر اگلے صفحے میں کہتا ہے بلے معالی سے مراد خرق المحیط ہے، خرق المحیط ہے۔ معالی، اصل معالی کا مراد وہ ہے معلات ہے، اس کے مفرد معلات ہے۔ وہ عرب میں پرانے زمانوں میں نوحگر عورتیں ہوتی تھیں، پروفیشنل نوحگر، جاہلیت کے زمانے میں، کہ اگر کوئی شخص کے انتقال ہوتا ہے تو ان کو پیسے دیتے تھے، تو آؤ میت پہ رو لو، وہ پیسے لے کے وہ صبح شام روتی تھیں عورتیں، تو وہ اپنے ہاتھ میں رومال ہوتا تھا ان کا، اس رومال کو معالی کہتے تھے۔ لیکن غبرات المعالی جب کہتے ہیں نا تو اس سے مراد کیا ہے؟ عمر کا حیض کا رومال ہے، حیض کا جو خرقہ ہے، کپڑا ہے، اس سے مراد لیا ہے اس نے۔ یہ الغریبین فی القرآن والحدیث تالیف ابو عبید ابن محمد الہروی صاحب الازہری، متوفی سنہ 410، جزء الاول چاپ مکہ المکرمہ الریاض سنہ 1999 میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 99 حدیث عامر میں کہتے ہیں کہ اس کے جملے کا کیا مطلب ہے کہ عامر نے کہا انی واللہ ما تعبتنی الاماء ولا حملتنی البغایا فی غبرات المآلی يقول لم تلدني بغي كانت تزني وهي حائض، لم تلدني بغي كانت تزني وهي حائض۔ کہتے ہیں میری ماں جو ہے وہ کوئی زانیہ عورت جو حیض کی حالت میں مجھے اس نے ولادت کی، وَيَكُونُ الْعَارُ لَازِمًا لَهَا مِنْ جِهَتَيْن، تاکہ یہ عار دو طرف سے، کہ حیض بھی ہے اور زانیہ بھی ہے، اس دونوں طرف سے مجھ پہ عار ہو، ٹھیک ہے نا۔ والمعلات ايضا هي الخرقه التي تمسكها النواحح بايديهن، والمعلات اسی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عمرو بن العاص نے جو ٹکا مارا ہے اس سے مراد اس کا کون تھا آپ خود سمجھ سکتے ہیں بخوبی عمر کے اپنے جواب سے، کہ عمر نے فوراً اس پہ حملہ کر دیا کہ جو ہے مرغا جو ہے کیا کرتا ہے، مرغا انڈا دیتا ہے، مرغی انڈا دیتی ہے خاکستر میں، اور مرغا کوئی اور ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کسی اور مرغے کا ہے۔ اچھا، اس سے مراد عمر کا کیا تھا؟ وہ بات تو پتہ چل گیا نا کہ عمر نے کیا کہا ہے۔ اب عمر نے کیوں ایسا جملہ بولا ہے کہ اس کے بعد عمرو بن العاص اٹھ گیا وہاں سے اور کہا کہ اس نے مجھے گالی دیا، ابو عمر نے مجھے گالی دیا، اور اس کے چہرہ خاکستری رنگ کا ہو چکا تھا، چہرہ سفید ہو چکا تھا اس کا، عمرو بن العاص کا، شرمندہ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب طبقات النصابیین تالیف بکر ابو زید، چاپ دار الرشد ریاض سنہ 1987 میں چھپی ہے، ریاض سعودی عرب میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 111، نصاب بہت بڑے نصابوں میں سے ایک ہیں جناب زمخشری، نصابۃ العرب ابو القاسم محمود ابن عمر الزمخشری الخوارزمی العلامہ المفسر النحوی، ادیب ہے، نحوی ہے، مفسر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا کتاب جو ہے کتاب البلاغہ، الفائق، اللہ آپ کا بلا کرے، اور کتاب تفسیر کشاف، یہ تو سب بہت مشہور ہے۔ کہا کہ علامۃ النصابۃ بارع فی عدۃ الفنون لہ کتاب الانصاب، یہ علامہ نصابہ ہے، علم نصب پہ اس کو عبور حاصل ہے، عرب کا نصابہ ہے۔ بہرحال یہ کتاب سیر و اعلام النبلاء تالیف الذہبی الناصبی الجزء العشرون، مجلد نمبر 20، چاپ الرسالہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائے زمخشری صاحب کا العلامہ کبیر المعتزلہ محمود ابن عمر الزمخشری صاحب الکشاف والمفصل، مفصل علم نحو پہ اس کی کتاب ہے۔ اور پھر صفحہ نمبر 155 میں وہ کہتے ہیں وَكَانَ عَلَّامَةَ النَّصَّابَةِ، وہ علم نصب میں، ایک علم نصب میں نصابت ہے اور علامت ہے زمخشری صاحب۔ اچھا،
یہ جب آپ کو پتہ چل گیا عزیزو، میں زمخشری کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے عائشہ کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں کتاب بخاری سے۔ یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، جو سنہ 1422 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں پہ صفحہ نمبر 944 میں، یہ صفحے کے آخر میں اس حدیث کی ابتدا ہے، حدیث نمبر 5127، اور یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ حدیث کا نمبر تو دے دیا کہ 5127، یہ سب عائشہ کی باتیں ہیں، کوئی حدیث ہے نہیں۔ اچھا، ان عائشہ اخبرت ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے خالہ عائشہ نے مجھے اس طرح خبر دیا ہے، اس نے مجھے اس طرح سنایا ہے۔ کیا سنایا؟ النکاح فی الجاہلیت کان علی 4 انحاء، جاہلیت کے زمانے میں 4 قسم کے نکاح ہوتے تھے۔ فنکاح منها نکاح الناس اليوم، وہ ایک نکاح تھا جو شریف لوگوں کا تھا، جو ایسے آج ہے کہ ایک مرد جا کے کسی عورت کی خواستگاری کرتا ہے، رشتہ مانگتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، واپس میں رہتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ہے۔ نکاح آخر، ایک نکاح ہے، یہ اس طرح ہوتا تھا کہ اس کو بولتے ہیں نکاح الاستبضاء، نکاح الاستبضاء، استبضاء بولتے ہیں کہ کسی شخص سے نسل لینا۔ وہ کس طرح ہوتا تھا؟ عائشہ کہتی ہیں کہ شوہر اپنے عورت سے شوہر کا عورت ہے، ٹھیک ہے، وائف ہے، زوجہ ہے، جب وہ حیض ہو جاتی، حیض سے پاک ہو جاتی، تو اس کے ساتھ وہ نزدیکی نہیں کرتا، اس کے ساتھ وہ ہم بستر نہیں ہوتا، اور اس سے کہتا ہے ارسلی الی فلان فاستبضعی منہ ويعتزلها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه۔ جب وہ اس حیض سے پاک ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتا، اس سے کہتا ہے جاؤ فلانے شخص کے پاس اور اس سے میرے لیے حاملہ بن جاؤ، اس سے میرے لیے کیا کرو؟ نسل کسب کرو۔ یہ عرب کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ کہہ رہی اس سے میرے لیے تم کیا کرو؟ حاملہ بن جاؤ، میرے لیے بیٹا بناؤ فلان مرد سے۔ اور وہ جاتی تھی وہاں پر اس شخص کے ساتھ، مثلا کچھ جو اپنا مکالمہ کرتی تھی، اور واپس آتی تھی تو اس وقت تک یقین ہو جائے کہ واقعا حاملہ ہو چکی ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ کس لیے کرتے تھے؟ انما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، یہ اس لیے کہتے تھے کہ ہمیں نجیب، اچھا فرزند نصیب ہو۔ کوئی شخص خوبصورت ہے مثلا شہر میں، ٹھیک ہے نا، کوئی شخص بڑا لمبا چوڑا آدمی ہے، کہتے ہیں کہ اس سے نسل لینا ہے ہم نے، تو اپنے عورت کو اس طرح بیچ دیتے اور خود اس سے بستر نہیں ہوتے تھے اس وقت تک کہ وہ عورت کیا ہو جائے؟ حاملہ ہو جائے۔ یہ نکاح الاستبضاء ہے۔ اچھا، ایک اور نکاح ہے، نکاح الرحم، نکاح آخر، تیسرا نکاح، يجتمع الرحم ما دون 10 فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم۔ کہتے ہیں کہ تیسرا نکاح یہ ہے کہ 10 سے کم تر، 10 سے زیادہ نہیں، 10 سے کم تر 9 8 مرد ایک عورت پہ سب جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ جمع کر دیتے ہیں، پھر وہ حاملہ بنتی تھی، اور پھر وہ جب اس کا فرزند پیدا ہوتا تھا تو اس کو عورت اپنے بچے کو بیچتی تھی ان مردوں کے ساتھ، 8 9 جتنے اس کے تھے بوائے فرینڈز تھے، تو کسی کو حق نہیں ہوتا تھا کہ کہہ دے کہ یہ میرا فرزند نہیں ہے، حتی یجتمع الیہا، سب آتے تھے اس عورت کے پاس، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من امركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من احبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع ان يمتنع به الرجل۔ پھر جب میٹنگ ہوتا تھا نا وہ 10 آدمیوں کو، عورت کہتی تھی کہ آپ سب کو یاد ہے کہ آپ سب نے میرے ساتھ مل کے یہ کام کیا، اب میرا بچہ پیدا ہو گیا تو اب سن لو یہ بچہ فلان آدمی کا ہے، یہ بچہ فلانے کا۔ وہ عورت جس کو پسند کرتی، جو بوائے فرینڈ اس کو پسند ہے، کہتے ہیں اس کا بیٹا ہے، پھر کسی کو حق نہیں تھا کہ اس کے ساتھ نزاع کرے کہ میرا بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ایک اور نکاح بھی ہے، نکاح الرابع، وہ 10 سے زیادہ کا ہے، وہ 10 سے زیادہ کا ہے، جو وہ جن کی بھائی، اور ایسے بھی عورتیں ہوتی تھیں 10 سے زیادہ مرد اس کے ساتھ کرو، اور اس کا فرزند جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو مشکل ہے کہ 10 وہ کتنے 50 آدمی نے اس کے ساتھ کیا ہے، پتہ نہیں، میٹنگ بلائے، میٹنگ تو نہیں ہو سکتا، پھر اس کے لیے قیافہ شناس شخص کو بلاتے ہیں کہ تم دیکھ لو کہ یہ کس کا ہے، پھر وہ قیافہ کہتے ہیں کہ بچہ کا شکل فلانے سے ملتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ چلو اسی کا فرزند ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جب پتہ چل گیا، یہ آپ کے پاس آ گیا، تو آپ چلتے ہیں زمخشری جو علامہ نصابہ ہے، نصابۃ العرب، یہ کتاب ربیع الابرار فی نصوص الاخبار، تالیف محمود بن عمر الزمخشری، الجزء الرابع، چھاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، یہاں پہ صفحہ نمبر 275 میں ملاحظہ فرمائیے۔ كانت النابغہ، عمر نے کیا کہا عمرو بن عاص سے؟ عمرو بن عاص نے تو ٹکا خوب مارا عمر کو نا، ٹکا تو خوب مارا، اس کو تانا دیا،
تو عمر نے بھی جواب میں مرغی والا جو واقعہ سنا ہے اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ ہاں نابغہ نام ہے عمرو بن العاص کی والدہ کا، ام عمرو بن العاص، امت رجل من عنزہ فسبیت، قبل عنزہ کے ایک مرد کا یہ ایک کنیز تھی، تو وہ کسی جنگ میں اسیر ہو گئی۔ عبداللہ ابن جدعان نے جو مکے میں وہ چکلا چلاتا تھا، اس نے اس کو خریدا تھا، فکانت بغیا ثم عتقت، وہاں پہ اس کے چکلے میں ایک کام کرتی تھی، پھر اس نے اس کو آزاد کر دیا، اس کو آزاد کر دیا۔ ووقع علیہا، اور اس کے ساتھ ہم بستر ہو گیا بیک وقت ابو لہب، امیہ ابن خلف، ہشام بن المغیرہ، اور ابو سفیان ابن حرب، ابو سفیان جو معاویہ کا باب ہے، یہ سب لوگوں نے اس کے عاص ابن وائل السہمی، یہ سب اس کے ساتھ جو انہوں نے اپنا مکالہ کیا تھا۔ فی طہر واحد فولدت عمران، اسی سے عمر پیدا ہوا تھا، فدعاہ کلہم، سب نے کہا کہ یہ بیٹا، ارے کہتا ہے میرا بیٹا ہے، فحکمت علیہ امہ فقالت هو للعاص، اور نابغہ نے کہا کہ نہیں یہ بیٹا عاص کا ہے، لأن العاص کان ينفق علیہ، کیونکہ عاص پیسے دیتا تھا اس کو۔ وقالوا کان اشبہ بابی سفیان، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے چہرہ ابو سفیان سے ملتا تھا، اور ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب، ابو سفیان ایک دوسرا ابو سفیان بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے، اسی مسئلے پر اس کا ایک شعر ہے، یہ دوسرا ابو سفیان ہے، وہی ابو سفیان ہے جو جنگ طائف میں، جنگ حنین میں بھاگا نہیں تھا، ابو سفیان نہیں بھاگے تھے جنگ حنین میں، وہ کون ابو سفیان ہے؟ وہی ابو سفیان ہے، ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب، یہ ابو سفیان معاویہ والا باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جس نے زنا کیا تھا عمرو بن العاص کے ماں کے ساتھ، وہ ابو سفیان معاویہ کا باپ ہے، لیکن جو شاعر ہے یہاں پر وہ دوسرا ابو سفیان ہے۔ ابو کا ابو سفیان لا شک قد بدت لنا فیک منہ بینات الشمائل، اس نے کہا تھا کہ تیرا باپ جو ہے، عمرو بن العاص سے خطاب ہے کہ تیرا شکل ابو سفیان سے ملتا ہے، وہی تیرا باپ ہے، وہ عاص نہیں ہے۔ اچھا، تو اب پتہ چلا آپ کو کہ عمر نے جو عمرو بن العاص کو جو کہا، جو ٹکا مارا تھا، اس کا مقصد کیا تھا۔ اچھا، یہاں پہ پہنچے تو ایک اور بات آپ کو سنائیں، وَكَانَ مُعَاوِيَ يُعْزَى إِلَىٰ أَرْبَعَ، زمخشری صاحب کہتے ہیں کہ معاویہ ابن عاقلۃ الاکبار، اس کا بھی 4 مختلف کیا ہے ڈسپیوٹس ہیں، 4 مردوں میں ڈسپیوٹ ہے کہ اس کا باپ کون ہے۔ یہ لوگ ہیں مسافر ابن ابی عمرو، اور عمارہ ابن الولید، یہ عباس ابن عبد المطلب، صباح مغن اسود کان لعمارہ، اور ایک نوجوان تھا، ایک کالا گائک تھا، سنگر تھا، غلام تھا عمارہ کا، تو وہ ان چاروں سے اس کا کیا ہے، ان چاروں سے منسوب ہے معاویہ۔ اچھا، قالوا كان ابو سفیان دمیما قصیرا، ابو سفیان جو تھا دمیم تھا، یا حاشیہ پہ خود انہوں نے لکھا ہے دمیم کس کو بولتے ہیں؟ قبیح کو بولتے ہیں۔ اچھا، ابو سفیان جو ہند کا عاقلۃ الاکباد کا جو ہے شوہر ہے، وہ اس کا چہرہ بڑا خوبصورت نہیں تھا، وہ چہرہ بڑا قبیح تھا، قد بھی چھوٹا تھا نا، قد بھی چھوٹا، چہرہ بھی بہت ہی ہولناک، تو اس ہند کو زیادہ پیار نہیں تھا اپنے شوہر سے۔ لیکن یہ جو صباح تھا شابن وسیما، یہ جو سنگر تھا، کالا سنگر تھا، میوزیشن تھا مکے میں، وہ عمارہ کا غلام تھا، یہ جوان بھی تھا اور خوبصورت بھی تھا، کالا۔ فدعته ہند الى نفسها، پھر اس نے ہند نے اس سے اپنا کام کرایا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ بھی معاویہ بھی جو ہے، اس کا نسب بھی جو ہے کہ یہ ابو سفیان ہی کا بیٹا ہو، اس میں بھی 4 مختلف لوگوں کا نزاع ہے اس میں کہ کس کا بیٹا ہے۔ چل، یہ معاویہ کو بھی پتہ چل گیا۔ بھائی میں کسی کو گالی نہیں دے رہا، کوئی نہ کہہ دے کہ آپ گالی دے رہے ہیں، یہ کسی شیعہ کا کتاب میں نہیں پڑھ رہا، میں مخالفین کا کتاب پڑھ رہا ہوں، جماعت عمریہ کے اکابر کے کتابیں ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھ رہا ہوں، سنا رہا ہوں آپ کو۔ اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ بیک گراؤنڈ، فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے عمر کا، جو میں نے پیش کیا۔ فائنینشلی ان کا خاندان کا کیا سچویشن تھا، ملاحظہ فرمائیے الفائق فی غریب الحدیث للعلامہ محمود ابن عمر الزمخشری، الجزء الثانی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 330۔ ذجنان جبل بناحیت مکہ، مکہ کے قریب ایک پہاڑی کا نام ہے ذجنان۔ عمر سے مروی ہے انہ مر بذجنان، عمر ذجنان کے پہاڑی سے خلیفہ بنا تھا اس وقت، رائی خلیفہ بننے کے بعد وہ سفر پہ جا رہا تھا، اس پہاڑی کے ساتھ سے گزرا تو اس نے کہا رأيتني بهذا الجبل احتتب مرة واختبط اخرى على جمال للخطاب، کہتا ہے مجھے یاد ہے کہ میں اس پہاڑی میں کیا کرتا تھا، احتتب یہاں سے لکڑ لاتا تھا، اور اختتب اخرى، اور کبھی پہاڑ وہ درختوں سے کیا کرتا تھا، پتے ان کا جمع کرتا تھا، خشک پتے جلانے کے لیے، اور میرے پاس ایک اونٹنی تھی، خطاب اس کے باپ کا، اور پھر اس نے اپنے باپ کو گالی دیا، وكان شيخا غليظا،
اور وہ میرا باپ جو تھا وہ بڑا سنگدل آدمی تھا، بڑا سنگدل آدمی تھا۔ اچھا یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ تو مختلف کتب میں یہ موجود ہے، مختلف کتب میں۔ یہ کتاب الطبقات الکبیر یا الطبقات الکبریٰ بھی اس کو بولتے ہیں، ابن سعدی بصری کا، چاپ مکتبۃ الخانجی بالقاہرہ، سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 246 میں سلیمان ابن یسار، یہ سند بھی یہ سب موجود ہے یہاں پہ، فرماتے ہیں کہ مر عمر بن الخطاب بزجنان، زجنان کے پہاڑی سے گزرتے عمر نے کہا قال لقد رأيتني وإني لأرعى على الخطاب في هذا المكان، مجھے یاد ہے کہ میں بچپن میں یہاں پہ خطاب کے لیے یہاں پہ میں کام کرتا تھا اور وہ میں چرواہا تھا اس کا۔ وكان والله ما علمت فظا غليظا، اور اللہ کی قسم مجھے جب تک یاد ہے وہ بڑا سنگدل اور بڑا بد زبان آدمی تھا میرا باپ، یہ اپنے باپ کا کہہ رہا ہے۔ ثم اصبحت الى امر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اب میں خلیفہ بن چکا ہوں، اب میں دیکھ وہ اپنی بتا رہا ہے کہ اللہ کی شان دیکھو، ایک زمانہ یہ تھا۔ ملاحظہ فرمائیے پھر اگلے صفحے میں اب دوسری سند کے ساتھ روایت کرتا ہے عبد الرحمن ابن حاتم اپنے ابی سے کہ عمر کے ساتھ ہم مکے سے آئے، زجنان کے پہاڑیوں سے گزر رہے تھے، وہاں پہ شجر بہت ہے، سبزی بہت، درختیں ہیں اس پہاڑی میں۔ عمر نے کہا لقد رأيتني في هذا المكان وانا في ابل للخطاب، مجھے یاد ہے کہ میں یہاں میرے باپ خطاب کی اونٹنی تھی، وہ میرے پاس تھا ان پہاڑیوں میں۔ كان فظا غلیظا، وہ بہت بد زبان اور سنگدل آدمی تھا۔ احتتب علیہ مرة واختتب علیہا اخرى، اور میں کبھی مجھے میرا کام ڈیوٹی یہ تھی کہ میں کبھی لکڑی جمع کروں یا کیا کروں یا وہاں سے پتے جمع کروں درختوں سے۔ یہ کتاب الاستیعاب ابن عبد البر، چاپ دار الجیل، مجلد اول، یہ مقدمے میں وہ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَمَدْتُ فِي هَذَا الْكِتَابَ عَلَى الْأَقْوَالِ الْمَشْهُورَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالسِّيَرِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَثَرِ وَالْأَنْسَابِ وَعَلَى التَّوَارِيخِ الْمَعْرُوفَةِ الَّتِي عَلَيْهَا عَوَّلَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْرِفَةِ أَيَّامِ الْإِسْلَامِ وَسِيَرِ أَهْلِهِ، کہتا ہے اس کتاب میں نے جتنے روایتیں نقل کی ہیں اعلیٰ ترین کتابوں میں سے جن پہ اہل تاریخ اہل سیر کا اعتماد ہے، میں نے ان سے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جلد نمبر 3 ہے استیعاب کی۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 1157 میں یہاں پہ روایت کرتے ہیں کہ عمر کہتے ہیں لقد كنت بهذا الوادي يعني زجنان ارعى ابلا للخطاب، میں یہاں پہ زجنان کے وادی میں، میرے باپ خطاب کا کیا تھا، خطاب کا کہ وہ اونٹنی تھی تو اس کو میرے چرانے کا میری ڈیوٹی تھی۔ وكان فظا غلیظا، اور میرا باپ بڑا بد زبان اور بڑا سنگدل آدمی تھا۔ یتعبنی اذا عملت، اگر میں کام کرتا تو مجھے کام کرا کے وہ مجھے تکا دیتا۔ ویضربنی اذا قصرت، اور اگر میں کام میں کوتاہی کرتا تو وہ مجھے بڑا مارتا تھا۔ بھلی، اور پھر کہا کہ اب تو میں خلیفہ بن چکا ہوں، اب تو میں، لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ میں وہی عمر ہوں، اب خلیفہ بن چکا ہوں۔ الاکتفاء بما تضمن من مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد نمبر 2، چاپ عالم الکتب، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی یہی کہ عمر پھر یہی کہتے ہیں کہ میں اسی وادی زجنان میں چرواہا تھا اونٹوں کا، اور میرے باپ جو تھے بہت بد زبان اور سنگدل تھا۔ یتعبنی اذا عملت ویضربنی اذا قصرت، اور اگر میں کام کرتا تو مجھے کام کرا کے مجھے جان نکال دیتا، اور اگر تھوڑے سے کوتاہی کرتا تو مجھے بڑا مارتا تھا وہ۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کتاب الزہد ابی داؤد السجستانی، کتاب انصاب الاشراف بلاثری میں وغیرہ ہی میں مذکور ہے، میں وہ سب آپ کو نہیں دکھاتا۔ اچھا، تو یہ کیا حالت تھی عمر کی اس زمانے میں؟ یہ بچپن میں، ٹھیک ہے نا، اس کا والد اس کو مار کے اس سے پہاڑیوں میں جا کے لکڑ لے کے آؤ، پہاڑیوں میں سے جا کے وہ پتے لے کے آؤ، اس کو خوب مارتا بھی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب العقد الفرید ابن عبد الربیہ کی کتاب، جزء اول، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 45، یہاں پہ خط ہے، خط لکھا جاتا ہے عمر کے درمیان اور عمرو بن العاص کے درمیان۔ عمرو بن العاص گورنر ہے مصر میں، اور وہ اپنے آپ کو شہزادہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور عمر جو ہے وہ اپنے بادشاہ ہے مدینے میں، ان کے درمیان خط ہے۔ عمر نے اس کو خط لکھا کہ مجھے خبر پہنچایا ہے کہ فشد لك فاشية من خيل وإبل وغنم وبقر وعبيد وأحدي بك قبل ذلك لا مال لك فاكتب لي إلي من أين أصل هذا المال ولا تكتمه۔ عمر نے اس کو خط لکھا کہ مجھے خبر پہنچایا کہ تیرے پاس بڑے ہیں، تو نے بڑا ثروت جمع کیا، اتنے غلام ہیں تیرے پاس، مجھے خبر پہنچایا، رپورٹ آیا کہ تیرے پاس اتنے گائیں ہیں، اتنے دمبے ہیں، اور اتنے گھوڑے تم نے جمع کیا، اور اتنے اونٹیں جمع کیا، پہلے تو تیرے پاس اتنا مال نہیں تھا، لکھ دے تیرا مال کہاں ہے۔ تو اس نے لکھ دیا جواب میں کہ میں
اس زمین میں آیا ہوں، اس کا گورنر بناؤں، یہاں پہ سستائی بہت ہے، جو بیت المال سے میرا حصہ بنتا ہے اسی سے میں نے تجارت کیا ہے، تو میرا مال بہت بڑھ گیا ہے. اس نے جواب میں یہ دیا. اور اس نے کہا واللہ لو رأيت خیانتک حلالا ما خنتک. اس نے کہا کہ اگر ابن العاص نے کہا اگر بیت المال میں خیانت حلال بھی ہوتا پھر بھی میں خیانت نہیں کرتا، میں تو بڑا شریف آدمی ہوں. پھر اس کا جملہ دیکھیں، فاقصر ایها الرجل فإن لنا احسابا هي خير من العمل لك ان رجعنا اليها عشنا بها. فاقصر ایها الرجل، کہا کہ اے خلیفہ سے یہ خطاب کرنا ایها الرجل، یہ بڑی بات ہے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا، وہ ہمارا جو حسب ہے، ہمارا جو نسب ہے، وہ تیرے گورنر ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ وہ کیا کہتا میں سردار ہوں نا، اس لیے. اور اگر میں تیرا گورنرشپ چھوڑ بھی دوں اور اپنے جو میرے اپنی سرداری ہے اس کی طرف پلٹ جاؤں تو اس سے بھی میرا گزارا ہوتا ہے. اس نے یہ جواب دیا. تو عمر کو تسلی نہیں ہوئی. عمر نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ جاؤ اس کے ساتھ اس کا مال نصف کرو. ٹھیک ہے نا. عمر نے اپنے بہت سارے گورنروں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، تقریباً سب گورنروں کے ساتھ. گورنر اس کے مختلف ملکوں میں جاتے تھے نا، یمن میں گیا ہے، بحرین میں گیا ہے، عراق میں گیا ہے، مصر میں گیا ہے. تو بعد میں وہ مال جمع ہوتا تھا ان کا. مثلا جیسے میں نے وہ تقاریر کی گستاخی صحابہ کہ عمر نے اس کے ساتھ ابو ہریرہ کے ساتھ کیا تھا، اس کا آدھا مال تو اسے چھین لیا تھا نا کہ تو چور ہے. تو اس طرح ان کا آدھا مال نصف کرتا تھا کہ آدھا دے دو، آدھا تمہارا. ٹھیک ہے نا. تو اس نے کسی کو بھیج دیا، اپنے نمائندے کو بھیج دیا کہ تو جا کے اس کا نصف مال میں اس سے لے لے. تو وہ آ گیا، اس کا نام تھا محمد ابن مسلمہ. جب محمد ابن مسلمہ مصر آ گیا تو عمرو بن العاص نے اس کے لیے بہت بڑی دعوت ترتیب دی. بہت پارٹی ہے بھائی، بہت کھانا ہے. تو محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ یہ رشوت ہے، مجھے پتہ ہے، تو مجھے کس لیے کھانا کھلا رہا ہے، میں نہیں کہوں گا. تو پھر اس نے آیا، اس نے سب اس کا مال نصف کر دیا، حتیٰ کہ اس کے جوتے بھی تھے نا عمرو بن العاص کے، وہ ایک جوتا اٹھا لیا اس نے اور ایک جوتا عمرو العاص کو دے دیا. تو عمرو بن العاص کو غصہ آیا تو اس نے یہ جملے کہے، یا محمد ابن مسلمہ قبح اللہ زمانا عمرو بن العاص لعمرو بن الخطاب فیہ عامل. کہتا ہے کہ اللہ لعنت کرے اس وقت کو کہ عمرو ابن العاص، میں عاص کا بیٹا عمر بن الخطاب کا گورنر بنا اور اس طرح مجھے ذلیل کرتا ہے. وانی لا اعرف الخطاب، اور مجھے یاد ہے وہ زمانہ کہ خطاب يحمل فوق رأسه حزمة من الحطب وعلى ابنه مثلها، کہ خطاب خود بھی تھا، اس کے سر پہ حزمہ بولتے ہیں کہ باندھا جائے، کسی چیز کو باندھا جائے، لکڑ کا ایک بستہ اس نے باندھا اپنے سر پر، اور اس کا بیٹا بھی جو ہے اس کے سر پہ بھی لکڑی ہے. یہ غریب فقیر لوگ تھے نا، جا رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، وہ پہاڑی سے لکڑی لا رہے ہیں. وما منهما الا في نمرة لا تبلغ رسغيه، رسغی بولتے ہیں، رسغ کلائی کو بھی بولتے ہیں اور پیر کے ٹخنوں کو بھی بولتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس کے پاس قمیص بھی نہیں تھا، ردا بھی نہیں تھا، پورا یہ کمر سے اوپر سب یہ ننگا. صرف ان دونوں کے کمر پہ وہ دوتی نمرہ کی دوتی، وہ اون کی دوتی ہوتی ہے جو وحشی عرب ہوتا ہے نا، صحرائی بدوی عرب، وہ پہنتے ہیں. تو ان کے باپ بیٹے کے پاس وہ یہ ننگا سر پہ یہ رکھے ہوئے، یہ آ رہے تھے پہاڑی سے لکڑ لے کے، اور کچھ بھی نہیں تھا، ایک دوتی ہے کمر میں، وہ بھی وہ اون کی دوتی جو وحشی عرب بدوی عرب پہنتے ہیں، وہ ان کے کمر میں، وہ بھی اتنا چھوٹا کہ ان کے ٹخنوں تک بھی نہیں ہے. اور اسی وقت واللہ ما كان العاص بن وائل يرضى ان يلبس الديباج مزورا بالذهب، اور میرے والد جو تھے اسی وقت سلک ابریشم کا کپڑا، ریشمی کپڑا جس پہ سونے کے زیور بھی ہو، اس پہ بھی وہ راضی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں. میرے والد جو تھے عاص بن وائل، عرب کا جو سردار تھا، قریش کا سردار، وہ تو اس میں بھی راضی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے کپڑا جو ریشمی تھا اس پہ سونا بھی چڑھا ہوا ہو نا، اس میں بھی راضی نہیں ہوتا تھا کہ اچھا یہ خط اور یہ جواب خط بہت ساری کتب میں موجود ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب مرآة الزمان فی تواریخ الاعیان تعلیف سبت من الجوزی، چاپ عالم الرسالہ العالمیہ جزء 5. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ صفحہ نمبر 414، وقاسم عمرو بن العاص مالہ، عمر نے قاسمہ مقاسمہ کیا، تقسیم کیا، آدھا مال اس سے چھین لیا نا، اس سے کہ تو چور ہے، آدھا مال اس سے لے لیا کہ تو چور ہے. بھئی اگر صحابہ سب عدول ہیں مجھے بتاؤ، اور یہ تو بہت سارے کتب میں موجود ہے اس بات کی تائید. ٹھیک ہے، وہ میرے سیریز آپ دیکھ لیجئے، گستاخی صحابہ، جس میں عمر نے ابو ہریرہ سے اس کا آدھا مال چھین لیا تھا. دیکھیں اگر صحابہ عدول ہیں وہ یعنی وہ غلط کام نہیں کرتے، تو
عمر نے اپنے گورنروں سے جو مشہور صحابہ تھے ان کا آدھا مال اسی لیے کہ تو نے چوری کیا ہے کیسے چھین لیا، جیسے ابو ہریرہ سے، ٹھیک ہے نا، وہ تو صحیح سند کے ساتھ کیسے اس سے لے لیا، تو پھر یہ تو ظلم ہے جو عدل عمر کہتے ہیں نا، عدل عمر، یہ عدل یہی ہے کہ عادل لوگوں سے، نیک لوگوں سے اس کا آدھا مال چھین لو۔ پھر اگر صحابہ عدول نہیں ہیں، وہ چور بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کی جرح کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان کی جرح کیوں کرتے؟ اگر صحابہ عادل نہیں ہے تو اس کی حدیث ضعیف، تو پھر تمہارے پاس تو کوئی حدیث بھی نہیں بچے گی نا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جواب دو۔ اور یہ بات، اگر وہ چور ہیں تو آدھا مال کیوں لیتے ہو چور سے؟ تو پورا مال لے لینا چاہیے اس سے، ٹھیک ہے؟ یہ عمر کے بھی طریقہ کار دیکھیں، یہ کوئی عدل ہے کہ چور کا آدھا مال لے لو، آدھا مال اس کو چھوڑ دو، پھر اس کو دوبارہ اسی کا عہدے پہ رکھ دو، عہدے سے نہ ہٹاؤ۔ اگر وہ چور ہے تو اس سے پورا مال لے لو، پھر اس کو ہٹا دو۔ اگر وہ چور نہیں ہے تو اس کا آدھا مال کیوں لیتے ہو؟ تو اس کتاب میں مرآت الزمان میں بھی یہی قبح اللہ زمانا، یہی جملے وہاں پہ بھی موجود ہے، تو میں اس کو تکرار نہیں کرتا۔ عزیزو، کتاب مجموعۃ الفتاوی لشیخ الالحاد ابن تیمیہ الحرانی الجزء الثامن والعشرون، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 157، وَلِهَذَا شَاطَرَ عمر، شاطر یعنی قاسم، عمر من عماله من كان له فضل ودین لا يتهم بخیانہ، عمر نے اپنے ان گورنروں سے جن کا جو صاحب فضل ہیں، صاحب دین ہیں، خیانت پہ متہم بھی نہیں، ان کا آدھا مال اس نے چھین لیا۔ اچھی بات، یہ عجب انصاف ہے، عجب عدل ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ عدل کی بات کرتا ہے عدل عمر، کہتے ہیں کہ عمر، کیا عدالت ہے عمر کی، کیا عدالت ہے بھائی؟ اس نے اپنے گورنروں سے جو صاحب فضل و صاحب دین تھے ان سے بھی ان کا آدھا مال چھین لیا ہے۔ اچھا، جو خیانت پہ متہم بھی نہیں تھے ان کا، تو پھر اس کی شرعیت کہاں؟ تو ایک شریف آدمی کا جو صاحب فضل بھی ہے، صاحب دین بھی ہے، خائن بھی نہیں ہے، چور بھی نہیں ہے، اس کا آدھا مال چھین لے، یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کس لیے چھینا؟ انما شاطرهم لما كانوا خصوا به لاجل الولايه من محابات وغيرها وكان الامر يقتضي ذلك، کہتے ہیں اس لیے ان سے آدھا مال چھین لیا ہے کیونکہ محبت میں ان کو گورنر بنایا تھا، محبت میں، دوستی میں رشتہ داری میں، محبت میں ان کو گورنر بنایا تھا، تو آدھا مال اس چھیننا پڑا وہاں۔ تو یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ اگر میں آپ کا دوست ہوں، ٹھیک ہے نا، میرا کاروبار ہے، میرے پیسے بن گئے، تو آ کے میرا آدھا پیسہ لے لے کہ تو میرا دوست ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ ذالک لأنه كان امام عدل يقسم بالسویہ، کیونکہ عمر بڑا عادل تھا بھائی۔ ابن تیمیہ، عقل کہاں ہے تیری؟ ابن تیمیہ جملے بھی ایسے بولو نا کہ پکڑے نہ جاؤ، کہتے ہیں یہ اس لیے کہ عمر بڑا امام عادل تھا، وہ مساوات میں تقسیم کرتا تھا۔ مساوات میں تقسیم یہی ہے، جو شخص شریف ہے، جو شخص چور نہیں ہے، اس کا مال، آدھا مال لے لو، ٹھیک ہے؟ یہ تو اس سے ظلم کیا ہے؟ ظلم تو یہی ہے کہ اس کا آدھا مال لے لو، لیکن اگر وہ واقعاً چور ہیں تو پھر آدھا مال کیوں لیتے ہو؟ پورا مال لیا کرو۔ ایک میں ایک جملہ دکھاؤں آپ کو، سید المسلمین، یہ کتاب شیعہ کتاب ہے بھی جو دکھانے والا ہوں، ابھی تک جتنے کتابیں دکھا چکے ہیں یہ عمری کتاب ہے۔ سید المسلمین سلام اللہ علیہ، کتاب سلیم ابن قیس میں، کتاب سلیم جزء ثانی، یہاں پر صفحہ نمبر 675 میں، حدیث الرابع عشر، یہاں پہ اگلے صفحے میں دیکھیے، سید المسلمین علیہ الصلاۃ والسلام، صفحہ نمبر یہ 676، فرماتے ہیں العجب مما اشربت قلوب هذه الامه من حب هذا الرجل وصاحبه من قبل، کہتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ اس امت کو اس شخص یعنی عمر کی محبت اور اس سے پہلے والا جو ابو بکر تھا اس کی محبت ان کے دلوں میں کیسے بڑھ گئی ہے۔ والتسلیم له في كل شيء احدث، اور ہر بدعت یہ لے کے آتے ہیں تو یہ سب ان کی بات مانتے ہیں۔ لان كان عماله خونة وكان هذا المال في ايديهم خيانة ما حل له تركه، اگر یہ اس کے عمال گورنروں جن کا آدھا مال یہ لیتا تھا ان سے نصف کرتا تھا نا کہ تم نے چوری کیا، اگر یہ واقعا خائن ہے، چور ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو جائز نہیں ہے کہ وہ ان کا آدھا مال لے لے، تو پورا مال لینا چاہیے، سب مال چوری کا، خیانت کا۔ وَكَانَ لَهُ أَن يَأْخُذَ لَهُ كُلَّهُ فَإِنَّهُ فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ، واجب تو یہ ہے کہ اگر واقعا یہ چور ہیں تو ان کا پورا مال ان سے لینا چاہیے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا حق ہے، بیت المال سے اس نے خیانت کی ہے، چوری کیا ہے۔ فَمَا لَهُ يَأْخُذُ نِصْفَهُ وَيَتْرُكُ نِصْفَهُ، کیا ہوا ہے عمر کو؟ یہ کیا دین ہے؟ یہ وہ جیسے ابن تیمیہ کہتا ہے کہ امام عدل ہے، تقسیم بالسویہ کرتا ہے، انصاف کے ساتھ بانٹتا ہے۔ انصاف کے ساتھ بانٹنا یہی ہے کہ چور کو جس نے بیت المال سے، وہ چوری ہی کی وجہ سے اس سے مال چھینتے ہو، آدھا مال اس کو دے دیتے ہو، آدھا مال لے لیتے ہو، تو تیرے باپ کا حق ہے کہ آدھا مال اس کو دیتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا کہاں سے تمہیں حق ملا ہے کہ تم آدھا لے لو آدھا ترک کرو؟ وَلَئِن كَانُوا خَيْرَ خَوَنَةٍ فَمَا حَلَّ لَهُ أَن يَأْخُذَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا شَيْئًا مِّنْهُمْ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا،
اور اگر وہ چور نہیں ہے تو اس کو کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کا مال لے لے، آدھا مال لے لے یا کم مال، آدھا سے کم تر لے لے، سلس ربع خمس لے لے. اگر یہ مال میرا ہے، چوری کا نہیں ہے، تو عمر کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ آدھا مال لے لے یا اس سے اقل یا اس سے اکثر لے لے؟ کوئی ایک آنا بھی لینے کی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سب ظلم ہے، ہر لحاظ سے ظلم ہے. وَإِنَّمَا أَخَذَ أَنصَافَهَا، اور عمر نے کیا کیا؟ ان میں سے نصف ان لوگوں سے اخذ کیا، آدھا تمہارا عمرو بن العاص، آدھا تمہارا ابو ہریرہ، آدھا میرا. وَلَوْ كَانَتْ فِي أَيْدِيهِمْ خِيَانَةً ثُمَّ لَمْ يُقِرُّوا بِهَا وَلَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ مَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلام ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے بیان کو، سلام ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی فقہ کو. اور اگر کوئی مال بھلے انسان کی قاعدۃ الید یہی ہے کہ اگر میں مسلمان ہوں نا، یہ کتاب میرے گھر میں ہے، یہ کتاب میرے گھر میں ہے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کسی کا حق نہیں پہنچتا کہ کہے یہ کتاب چوری کا ہے. یہ جب تک میں خود اقرار کروں کہ میں نے یہ چوری کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب میرے گھر میں ہے، یہ قلم میرے گھر میں ہے، یہ قلم میرے گھر میں ہے، یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ انگوٹھی میرے ہاتھ سے چھین لے. میرے پاس کوئی رسید نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ میرے ہاتھ میں یہ، کیونکہ میرے ملکیت میں ہے، میرے ہاتھ میرے کنٹرول میں ہے، یہ میری ملکیت ہے، رسیدوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت تک کہ میں خود اقرار کروں. میں کہہ دوں کہ جی ہاں میں نے انگوٹھی چوری کیا، جی ہاں، اس وقت پھر یہ میرا حق نہیں ہے، میں نے خود یا یہ کہ شاہد آ جائیں، بینہ شہادت دے دیں، شہود عدول، سچے شاہد سے کہ ہم نے دیکھا تھا اللہ یاری صاحب نے یہ انگوٹھیاں کہاں سے اٹھائی ہیں، اس نے چوری کیا، یا کتاب کسی اور کا ہے، اللہ یاری نے چوری کیا. ٹھیک ہے نا؟ اس وقت تک اگر پتہ بھی چلے کہ مال خیانت کا مال ہے، جب تک بینہ نہ ہو، شہود شہادت نہ دیں، یا خود وہ شخص گورنر اقرار نہ کرے، تو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کا مال چھینا جائے. پھر فرماتے ہیں وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ، پھر ایسے عجیب تر اعادتهم ایاہم الى اعمالہم، اس سے بھی عجیب تر ان سے چوری کے الزام میں ان سے آدھا مال چھینتا ہے، پھر اس کو اسی گورنرشپ میں ابقاء کرتا ہے، اسی گورنرشپ میں اس کو کنٹینیو کرتا ہے کہ تم گورنر رہو. ٹھیک ہے، آدھا مال لے لیتا، چلو اب واپس جاؤ اپنے پوسٹ پہ. بھائی اگر چور ہے، تم نے اس کا آدھا مال لے لیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی انصاف ہے بھائی؟ اگر کوئی ابھی امریکہ میں اس طرح کا صدر ہو کہ کسی شخص کو آپ اس کے پوسٹ سے، یہ تو ہوتا ہی نہیں، یہ کسی گورنمنٹ میں اس طرح نہیں ہوتا نا، یہ تو ایسے گورنمنٹس میں ہوتا ہے جہاں پہ کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. بنانا ریپبلکس میں ہوتا ہے. بنانا ریپبلکس کس کو بولتے ہیں؟ بنانا ریپبلکس بولتے ہیں عمر کی حکومت کو. اس میں اس طرح کام ہوتا ہے بھائی کہ جو مرضی گورنر، خلیفہ، بادشاہ سلامت جو مرضی کرے، جس طرح کرے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کہ نہ کوئی قانون، وہ جو کرے وہی قانون ہے. لَإِن كَانُوا خَوَنَةً مَا حَلَّ لَهُ أَن يَسْتَعْمِلَهُمْ، اگر وہ خائن ہے تو ان کو کیوں دوبارہ ان کے پوسٹ پہ دیا ہے، کیوں ان کو اپنا عامل بنایا، اپنا گورنر بنایا. وَلَئِن كَانُوا غَيْرَ خَوَنَةٍ مَا حَلَّتْ لَهُ أَمْوَالُهُمْ، اگر وہ خائن نہیں ہے تو ان کا مال تم نے کس لیے چھینا ہے، ان کا نصف مال کیوں چھینا ہے تم نے؟ عمر بتاؤ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ عمرو بن العاص نے کیا کہا عزیزوں، کہ میں نے، مجھے یاد ہے وہ زمانہ خوب یاد ہے. عمر پہاڑی سے سر پہ لکڑی لے کے آتا تھا، اور اس کے پاس نہ قمیص نہ ردا، کچھ بھی نہیں ہے، صرف کمر پہ ایک دھوتی ہے، چھوٹی سی دھوتی اون کی، وہ بھی ان کے ٹخنوں تک بھی نہیں ہے، یعنی گھٹنے سے کچھ نیچے اس طرح ہے. اور اس کا باپ بھی اسی طرح، دونوں باپ بیٹے وہ پہاڑی سے لکڑ لے کے آ رہے ہیں. اور اس زمانے میں میرا باپ کون تھا؟ میرا باپ جو ہے سونے سے مزین ریشمی کپڑے پہ بھی راضی نہیں ہوتا تھا. تو وہ کہتا تھا کہ میں ایک شہزادہ ہوں، میں تو عرب کا سردار کا بیٹا ہوں، قریش کے سردار کا بیٹا ہوں، میں اس کے لیے کام کرتا ہوں، یہ مجھے اس طرح ذلیل کرتا ہے. وہ اس کا شکوہ. یہ عاص بن وائل السہمی کون ہے میرے عزیزو؟ یہ ملاحظہ فرمائیے. اور کیوں عمرو بن العاص کو اتنا درد ہے، اس کو حسرت ہے، افسوس ہے کہ اس کو عمر کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، جو سنہ 1422 میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 482 میں. باب اسلام عمر مسلمان کیسے ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں روایت 3864. ملاحظہ فرمائیے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اپنے والد سے کہ میرے والد کہتے ہیں بینما ہوا فی الدار خائفہ، کہ عمر اپنے گھر میں بڑا خائف تھا، خوف ہوا تھا عمر کو، بہت ہی خوفناک، خوف زدہ. یہ بخاری ہے. ملاحظہ فرمائیے، خوف کس بات کا ہے؟ ایک شخص اپنے گھر میں ہے، خوف زدہ، لرز رہا ہے، وہ اپنے گھر میں ہے، بڑا خوف زدہ ہے عمر. اذ جاءہ العاص بن وائل السہمی، تو لازمی بات ہے کہ یہ حدیث کا پچھلا بھی حصہ ہے نا، تو بخاری نے کاٹ دیا، اس میں بہت کچھ ہوا ہوگا. کوئی اس طرح تو شروع نہیں کرتا بینما ہوا خائفا فی الدار، کہ وہ گھر میں بڑا
بڑا ڈر کے مارا تھا. کہانی اس سے پیچھے بھی ہے لیکن اس میں جو بھی مصلحت انہوں نے دیکھا ہے اس کو ان لوگوں نے ذکر نہیں کیا. اس وقت کیا ہے, عاص ابن وائل السہمی یعنی عمرو ابن العاص کا باپ, ابو عمرن جو عمر کا باپ ہے, عمر کا باپ ہے, عمر کا باپ ہے کون, عمرو بن العاص کا والد ہے. علیہ حلۃ حبرۃ حلۃ حبرۃ وقمیص مکفوف بحریر. وہ آیا بڑا شاندار لباس میں, حلہ جو بہترین قسم کا جو اوور کوٹ ہوتا ہے وہ اس نے پہنا ہوا ہے, اور ایک قمیص ہے جو بالکل وہ ریشم کے ساتھ اس کی تزئین ہے, بہترین اس نے پہنا ہوا ہے. اچھا, وہ بنی سہم کا ہے, اور وہ ہم حلفاؤنا فی الجاہلیہ, اور وہ ان کا خاندان کا ہمارے خاندان کے ساتھ حلف تھا جاہلیت میں. فقال ما بالک, اس نے میرے باپ کی طرف دیکھا ہے, عمر کی طرف دیکھا ہے, کہا کہ تجھے کیا ہوا, تو اتنا خوفزدہ کیوں, لرز رہا ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے. قال زعم قومك انهم سيقتلوني ان اسلمت. کہتے ہیں کہ عمر کہتا ہے کہ تیرا قوم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر عمر مسلمان ہو جائے وہ مجھے قتل کر دیں گے, اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو یہ مجھے قتل کر دیں گے, تو اس لیے میں خوفزدہ ہوں. یہ کیا ہے, بخاری ہے, باب اسلام عمر ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ عمر اتنا دلیر تھا, تلوار لے کے آئے کہ اذان پڑھو, اس کے خود وہ کیسے مسلمان, اس کی اتنی دلیری ہے, ٹھیک ہے نا. مسلمانوں میں تو امیر المؤمنین علیہ السلام شیر خدا ہیں, مسلمانوں میں تو جعفر طیار ہیں, مسلمانوں میں تو حمزہ ابن عبد المطلب علیہ السلام ہیں. تو یہ اصل جو کہانی ہے اس کے اسلام لانے کی, وہ کیسے مسلمان ہوا ہے. تو ایک شخص عاص ابن وائل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ان شانئ, آپ کا مبغض وہ خود ابتر ہے, آپ کا مبغض وہ خود ابتر. یہ مبغض شانئ کون ہے پتہ ہے شانئ کون ہے؟ یہ شانئ عمرو بن العاص اور اس کا باپ عاص بن وائل. عمرو بن العاص اور اس کا باپ عاص بن وائل, یعنی وہ ابھی میں دکھاؤں گا جو شخص بدترین دشمن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جس کو اللہ نے قرآن کریم میں دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ آیا ہے اس سے ملنے کیونکہ اس کا حلیف ہے کہ بھئی تجھے کیا, تو اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے, ڈرتا کیوں ہے, خوفزدہ کیوں ہے. کہتا ہے لوگ مجھے مار دیں گے اگر میں مسلمان ہو جاؤں. تو پھر اس نے پناہ دی اس کو, اس نے پناہ دے دی اس کو. قال لا سبیل الیک, لا سبیل الیک. آس نے کہا کہ آس نے وہ جو شانع تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن, وہ آخر تک مسلمان بھی نہیں ہوا. اس نے کہا نہیں, تجھے کوئی, میں کسی کو نہیں چھوڑنے دوں گا, تیرا کوئی مزاحم نہیں بنے گا, تجھے کوئی نہیں مارے گا. بعد ان قالها آمنت. عمر کہتا ہے کہ اس کے بعد جب اس نے مجھے تسلی دیا تو پھر میں نے ایمان لایا, آمنت. یہ اصل اسی طرح پڑھنا چاہیے آمنت, کیونکہ اگر میں قرینہ دیکھو نا, اگر میں مسلمان بن جاؤں تو مجھے قتل کر دیں گے. وہ سردار ہے بھائی, بہت بہترین لباس پہن کے آیا ہوا ہے, وہ نخرے والا مغرور سردار, وہ کہتا ہے نہیں تجھے میں نے پناہ دیا تو اس کے بعد میں ایمان لایا. یا مثلا یہ لوگ جو بخاری کے شراح ہیں وہ اس طرح تو نہیں پڑھنا چاہتے, وہ سے کہتے ہیں امنت, بعد ان قالها امنت, یعنی اس نے جب کہا تو پھر مجھے تسلی ہو گیا, پھر میرا خوف اٹھ گیا میرے سے, میں خوف زدہ تھا. جب اس شان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پناہ دیا تو پھر میں نے امن کا احساس کیا کہ اب مجھے کوئی نہیں مارے گا, ٹھیک ہے نا. پھر وہ سب باتیں جھوٹ ہیں کہ تلوار لے کے آیا کہ چلیں اب اذان پڑھتے ہیں علنا. فخرج العاص, عاص عمر کے گھر سے نکل گیا. فلقی الناس سال بهم الوادی, اس نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ وہاں پہ کچھ ان کا اجتماع ہے, وہ کہتے ہیں عمر کو مارتے ہیں, یہ مسلمان بننا چاہتا ہے, اس کو مارتے ہیں. فقال این تريدون, عاص جو سردار تھا مشرکین کا, اس نے کہا کہاں جانا چاہتے ہو, کیا چکر ہے. کہا کہ نريد هذا ابن الخطاب الذي سبا, ہم کہا کہ یہ عمر مسلمان بننا چاہتا ہے, ہم اس کا صفائی کرتے ہیں, اس کو پٹائی کرتے ہیں, اس کو پٹائی کرتے ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ ہم قتل کریں گے, انہوں نے کہا ہمیں ان سے کام ہے, عمر سے کام ہے, یہ مسلمان بننے کے چکر میں. قال لا سبیل الیہ, اس نے کہا نہیں, اس نے کہا کہ کیا نہیں, عمر میرے پناہ میں, عمر کو نہ چھیڑو. فکر الناس, پر لوگ نہ کہ یار یہ سردار نے نہیں کرنے دیا نا, ہم اس کو پٹائی کر قتل کرتے, جو بھی تھا ان کا ارادہ. قتل تو بعید ہے, وہ مارتے گالی وغیرہ دیتے, عمر اسی لیے ڈر گیا تھا. تو پھر وہ لوگ پلٹ گئے, انہوں نے عمر کو نہیں چھیڑا. تو کیوں نہیں چھیڑا؟ عاص ابن وائل کا یہ کیا ہے, عاص کا ان پہ احسان ہے
آس یہ آس ابن وائل اور عمرو آس کے والد کے پروٹیکشن میں رہنے والے لوگ ہیں. میں نے کہا ان شانئک الابتر هو الابتر کون ہے؟ یہ عمرو بن العاص. کیونکہ یہ لوگوں نے عمرو بن العاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج میں ایک قصیدہ لکھا تھا. اس نے جب مکے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تھے، اور اس کے والد تو ان کو وہ تو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشن مناتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو بیٹے جو تھے ایک جناب قاسم علیہ السلام تھے، جناب عبداللہ تھے. یہ ان کا وفات ہو گیا تھا بچپن میں، اور جب ان کے وفات ہو گیا تھا تو وہ خوش ہو گئے تھے کفار قریش، اور کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نستجیر باللہ، ان کی نسل نہیں، ابتر ان کی کوئی نسل نہیں رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تیرا مبغض ہے، جو تیرا شانع ہے، ان شانئک هو الابتر، وہ ابتر ہے. ٹھیک ہے نا. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب دلائل النبوہ ومعرفت احوال صاحب الشریعہ تألیف البیہقی الصفر الثانی چاپ دار الکتب العلمیہ، جو سنت 1988 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر روایت ہے، روایت نہیں ہے، صفحہ نمبر نہیں ہے، مثلا 69 میں، کہ قاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کنیہ بھی ہے نا، کنیہ مبارکہ کیا ہے؟ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو القاسم. اور ان کے جو کوئی ان کو ابو القاسم کے اسم سے بہت کم تاریخ میں پکارا ہو. کنیہ ان کا ابو القاسم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے پکارتے تھے. لیکن ان کا جو بھائی تھا جناب عقیل علیہ السلام، ان کے بڑے بھائی تھے، وہ ایک گھر میں پلے تھے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی تھی، ان کے دامن میں پلے بڑے تھے. تو جناب عقیل علیہ السلام ایک بھائی کی طرح تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہ ان کو ابو القاسم کہتے تھے. ابو القاسم كان القاسم ابن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ قد بلغ ان يركب الدابة ويسير النجيب. قاسم علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بھائی اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے فرزند، یہ نوجوان ہو گئے تھے، مثلا عمر کافی ہو گیا تھا. یہ گھوڑے پہ سوار بھی ہوتے تھے، سواری پہ سوار ہوتے تھے، گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے. جب ان کی وفات ہو گئی ہے تو عمرو بن العاص ابن النابغہ اس نے کہا لقد اصبح محمد ابتر من ابن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، اپنے بیٹے سے ابتر ہو گئے ہیں. تو اس وقت اللہ نے یہ سورہ نازل کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کذا روی بهذا الاسناد. بیہقی فرماتے ہیں کہ اس طرح یہ روایت میں یہی ہے کہ ابتر کی اس روایت میں کون ہے؟ ابتر کون ہے؟ عمرو بن العاص ہے. والمشہور، لیکن مشہور یہی ہے ان آیت نزلت فی ابیہ، مشہور یہ ہے کہ آیت کا نزول کس کے شان میں ہے؟ ہاں، عاص ابن وائل کے شان میں، وہی جس نے کی پناہ میں. بس قول صریح ہے بخاری. عمر مسلمان ہوئے ہیں تو کس کی پناہ میں؟ ہاں. اور اب وہاں پہ میٹنگ میں کیا گزرا ان کے درمیان نا، وہ تو عمر تو نقل نہیں کرتا. اگر کوئی اپنی برائی بات تو نقل تو نہیں کرتا نا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن ہے، جس کو اللہ نے کہا یہ آپ کا مبغض ہے اور یہ ابتر ہے، یعنی عاص، ٹھیک ہے نا، وہ اس سے میٹنگ رکھتا ہے اور کہتا ہے میں لوگوں کو تجھے ٹچ نہیں کرنے دوں گا. پھر اس کے بعد یہ مسلمان ہوتا ہے. تو وہاں پہ کیا وعدے کیے ہوں گے؟ وہ تو کوئی پاگل تو نہیں ہے. اس کے لیے کیا ہوتا، کہتا مسلمان نہ بن، تجھے اجازت نہیں مسلمان بننے کی، تم لوگ تجھے مار دیں گے. اس نے دشمنی کا تقاضا تو یہی ہے. وہ اسلام، اس کے لیے اسلام، قریش کے سردار جو تھے وہ اسلام کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے تھے، اور اسی لیے تو ہر طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس طرح کہ ایک شخص مسلمان بننا چاہتا، وہ لاپرواہی کے ساتھ چلو بن جاؤ کوئی بات نہیں، میں لوگوں کو روک دوں گا. یہ تو دشمنی کا تقاضا یہ تو نہیں ہے. وہاں میٹنگ میں آپ اگر ہمیں اللہ نہیں معلوم، ہمیں اللہ جانتا ہے کہ میٹنگ میں کیا ہوا. اب بہت کچھ ہوا ہوگا ان کے درمیان، جن وعدوں کے بدولت اس نے اجازت دی کہ تم مسلمان بن سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا جس کو اللہ نے کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، وہ کیسے کہتا کہ تو چلو مسلمان بن، کوئی بات نہیں، میں تجھے پروٹیکشن دوں گا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ وہاں پہ کچھ ضرور وعدے کیے ہوں گے عمر نے مشرکین قریش سے، کچھ وعدے ہوں. وہ ایسی باتیں تو تاریخ میں نقل نہیں ہوتی، وہ آپ کو یعنی اندازہ کرنا ہوتا ہے. وَإِلَّا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے گروہ سے ایک دوسرے شخص کو اپنے سخت ترین مخالف کے گروہ میں جانے دیتا ہے اور کہتا ہے میں تجھے پروٹیکشن بھی دوں گا؟ نہیں، وہاں پہ کچھ ہوا ہوگا. یہ کتاب جامع البیان عن تأویل آیات القرآن، تالیف ابن جریر الطبری، الجزء 30 چاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ سورہ کوثر کی تفسیر میں ابن عباس فرماتے ہیں شانے کا کیا مطلب ہے؟ شانے کا مطلب ہے عدو، دشمن. اچھا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ان شانئک هو الابتر، یہ شانے کون ہے؟ یہ عدو کون ہے جو ابتر ہے؟
یہ عاص ابن وائل. سعید ابن جبیر فرماتے ہیں هو العاص ابن وائل. سعید ابن جبیر فرماتے ہیں عدوک العاص ابن وائل ان بطر من قومه. مجاہد فرماتے ہیں العاص ابن وائل العاص ابن وائل اس نے خود کہا انا شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوں مبغض ہوں. قتادہ فرماتے ہیں شان کون ہے؟ شان عاص ابن وائل ہے. قتادہ فرماتے ہیں شان کون ہے؟ عاص ابن وائل ہے. ٹھیک ہے نا. عاص ابن وائل جس کو اللہ نے کہا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، شان ہے، دشمن ہے، ابتر ہے، قیامت تک اس کے ماتھے پہ لعنت کی قرآن نے، اور قیامت تک بغض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ ابد تک بغض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹپا لگ دے اس کے ماتھے پر. وہ شخص کون ہے؟ حامی ہے عمر کا اور اس کے سپورٹ میں یہ شخص مسلمان ہوا ہے. پلٹ جاتے ہیں بحث کو. تو ہم نے کیوں عاص ابن وائل کا یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا؟ اس لیے کہ عاص ابن وائل ایک سردار تھا قریش میں، اس کی بڑی عزت تھا، پاور تھا، اور عمر اس کا بیٹا ہے، عمرو بن العاص اس کا بیٹا ہے. اور یہ عمرو بن العاص جب عمر کا گورنر بنا ہے وہ تو ایک طرح سے اس کو جلن ہے، ایک طرح سے وہ اس کو حسرت ہے کہ میرا باپ نے تو اس کو پروٹیکشن دیا تھا، یہ کیسے میں اس کا گورنر بنوں. پھر عمر نے جو اس کو تذلیل کیا ہے تو پھر اس پس منظر میں اس نے یاد کیا ہے کہ وہ ایک زمانہ وہ تھا کہ میرا باپ سونے کے کپڑے پہنتا تھا اور یہ اپنے باپ کی طرح، باپ کے ساتھ یعنی عمر اپنے والد کے ساتھ اس طرح محنت مزدوری کرتے تھے، جو ان کے پاس کپڑا بھی نہیں ہوتا ننگے ہو کے کام کرتے تھے. اچھا، اس لیے یہ پیش کرنا پڑا ہمیں. یہ کتاب ہے کتاب اثبات صفت العلو، تالیف ابن قدامہ المقدسی، چاپ مؤسسۃ العلوم والحکم المدینہ المنورہ، سن 1928 میں ایک کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے، راوی روایت کرتے ہیں کہ عمر مسجد سے نکل رہے تھے، ایک خاتون آئی راستے پر، فسلم علیہا، عمر نے اس پر سلام کیا، فرد علیہ السلام، عمر نے اس کو سلام دیا، یعنی آپس کو جانتے تھے ایک دوسرے کو. عمر نے اس کو سلام دیا ہے اور اس خاتون نے عمر کے سلام کا جواب دیا. پھر اس نے کہا ایہن یا عمر، ایہن یا عمر، آہستہ، رک جا عمر، میں تجھے جانتی ہوں، تیرا ریکارڈ میرے پاس ہے، میں تو تجھے جانتی ہوں. احدتک وانت تسمى عمیرا فی سوق عکاظ. تو میں تجھے جانتی ہوں، مجھے تو یاد ہے، تو وہی تو ہے. مکے میں سوق عکاظ میں عمیر یعنی عمر چھوٹو، یہ مصغر ہے، عمر چھوٹو، تو وہی تو ہے. مکے کے بازار میں تجھے لوگ کیا کہتے تھے؟ عمر چھوٹو، تیرا تو عمر چھوٹو، عمر، تجھے تو لوگ عمر بولا پکارتے، تو وہی تو ہے. ترعى الصبيان بعصاك، تیری ڈیوٹی تھی کہ بچوں کی دیکھ بھال کرے بازار میں. دکاندار وغیرہ تھے مثلا کو ڈیوٹی دیا تھا کہ بچوں کو چائلڈ کیئر کرتے تھے. تو وہی تو ہے بھائی، تو وہی. سوق عکاظ میں، مشرکین کے بازار میں، وہاں پہ جو سوق عکاظ وہی تو ہے نا کہ عرب میں جاہلیت میں وہاں پہ وہ شعر بھی پڑھتے تھے، وہاں پہ جشن ہوتا تھا، معلقات سبع کا، مکے کا بڑا مشہور ہے، اب بھی ہے سوق عکاظ میرے خیال میں مکے میں. فلم تذهب الايام حتى سميت عمر، تو جو ہے دنیا وقت گزر گیا، پھر تو عمر چھوٹو سے تو عمر بن گیا، عمیر سے عمر چھوٹو سے تو عمر بن گیا. ثم تذهب الايام، پھر اللہ کی شان دیکھو، حتى سميت امیر الفاسقین، تو اب گورنر بن چکا ہے، خلیفہ بن چکا ہے. یا سبحان اللہ، تیرا ریکارڈ تو ہمیں یاد ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بہت ساری کتابوں میں یہ جملے موجود ہیں کہ عمر کو بچپن میں وہی وہ بازار میں ہوتا تھا، اور بہت ساری کتابوں میں خالد بن ولید اس کو بری طرح مارا بھی تھا. سیرہ حلبیہ میں خالد بن ولید نے اس کو، اسی سے خالد بن ولید کے ساتھ اس کو چڑ تھا نا، بچپن میں اس کو مارا تھا، اس کا پیر بھی توڑ دیا تھا خالد نے. سیرہ حلبیہ میں یہ بھی ہے. اچھا، یہ بہت ساری کتابوں میں ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے اب عمر کے مالی حالت کے متعلق اب آج بات نہیں ہو سکے گا کیونکہ 2 گھنٹے گزر چکے ہیں. ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ ان لوگوں کا فائنینشل جو بیک گراؤنڈ تھا وہ کمزور تھا، یہ کوئی فائنینشل بیک گراؤنڈ نہیں تھا ان لوگوں کا. لہذا فرمائیے کتاب المنمق فی اخبار قریش، تالیف احمد بن حبیب البغدادی، متوفى سنہ 245، چاپ عالم الکتب. ٹھیک ہے نا، بہت پرانے عالم ہیں. یہ صفحہ نمبر 130 میں. اب جو ہے زندگی ان کا گزرتا گیا. عمر جو ہے نوجوانی میں کیا کام کرتا تھا؟ کان عمر بن الخطاب خرج مع عمار ابن الولید ابن المغیرہ اجیرا الى الشام. ایک شخص تھا قریش کا،
عمارہ ابن الولید ابن المغیرہ، عمر اس کے پاس نوکری کرتا تھا، عمر اس کا نوکر، اجیر بولتے ہیں نوکر، اس کا نوکر بن چکا تھا، وہ سفر پہ جاتا تھا یمن شام، اس کو ساتھ لے کے جاتا تھا۔ وَكَانَ عِمَارَةُ رَجُلًا بَذَّاخًا مُطْرِفًا، اور عمارت جو تھا وہ بڑا مغرور آدمی تھا اور بہت چالاک بھی تھا، مغرور اور چالاک، سمجھدار۔ وہ ایک دفعہ پہلے بھی اس کا ایک نوکر تھا، وقبل ذلك خرج برجل من العرب يقال له صباح فعبث به وألقاه بالطريق، اس سے عمر سے پہلے بھی اس کا ایک نوکر تھا، کسی نوجوان کو نوکر بنا کے لے گیا تھا سفر میں، تو فعبث به، پر اس عبث بولتے ہیں، دیکھو عزیزو عبث عربی زبان کا لفظ ہے، یہ بولتے ہیں فضول کام کو، فضول کام، غلط کام، فضول کام، باطل کام، عبث۔ تو اس کے ایک عرب میں سے ایک نوجوان کو اس نے اپنے ساتھ لیا تھا، تو اس کے ساتھ فضول کام کیا تھا، پر اس کو راستے میں پھینک کے چلا گیا تھا۔ تو عمر کو یہ عمر اس کا نوکر بن گیا، اس کو لے کے جاتا تھا ساتھ شام وغیرہ۔ فلما نزل منزلا من الطريق في يوم حار قال عمار لعمر اصنع لي طعاما، تو یہ جا رہے تھے بھائی شام یا یمن کی طرف، تو ایک دن گرم دن تھا، تو کہیں رک گئے بھائی، عمر نے اس نے کہا کہ بھائی عمر چلو کھانا بنا، تو عمر چل اٹھ کھانا بنا۔ فذبح عمر له شاة، عمر وہاں اٹھ کے بھائی اس کے لیے اس نے دمبا ذبح کیا، فطبخ، اس کو پکایا، ثم ثرد له خبزا، پھر اس کے لیے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں وہ روٹی وہ بنایا بھائی، وہ روٹی پکایا، وہ سب لا کے وہ اپنے باس کے قریب وہ جو مغرور آدمی ہے اس کے سامنے رکھ دیا اس نے۔ وہ افرغ علیہ المرق واللحم، اور وہ جو گوشت ہے اور اس کا جو گریوی ہے سوپ ہے وہ اس پہ روٹی پہ ڈال کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ ثم جاء به فقال له عمارہ واعتل علیہ لیعبث به، اس نے کھانا تو کھا لیا اس نے، عمارہ کی نیت یہ تھی لیعبث به، عمارہ کی نیت یہ تھی کہ اس کے ساتھ فضول کام، اب فضول کام کیا ہے میں نہیں معلوم، عمارہ کی نیت یہی تھی کہ عمر کے ساتھ وہ عبث کرے، باطل کام، فضول کام، یا مذاق کرنے کا ارادہ تھا یا نہیں، مذاق کا ارادہ نہیں تھا، وہ ابھی آپ خود کو سوچ لیجیے، یا کوئی اور فضول کام ہوگا، بس اس کا ارادہ غلط تھا۔ عمر اس نے کہا کہ تو نے مجھے بیمار کر دیا، لیکن وہ تھا وہ چالاک آدمی، اس کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اچھا بہرحال وہ عمر کے ساتھ فضول کام، عبث کام، یا کہہ دو ہنسی مذاق، یا کہہ دو کہ یا کچھ کوئی اور مسئلہ ہوا ہوگا، کوئی اور مسئلہ فضول کام، اس کی نیت۔ وكان عمر رجلا شهما، عمر جو تھا وہ بڑا تیز آدمی، چالاک آدمی تھا۔ وكان عمارة من اخواله عمر حنتمہ بنت ہاشم بن المغیرہ، اور یہ بھی عمارہ بھی جو تھا اس کے ماموں کے خاندان میں سے تھا، اس کی ماں کے خاندان میں سے تھا، یعنی اس کے ماں کی چچا زاد بھائی۔ تو اس نے کہا کہ اتطعمنی الشحم الحار فی یوم الحار الخبز الحار ما اردت الا قتل، تو نے جو ہے مجھے چربی کھلایا، گرم چربی، دن بھی گرم، اور روٹی بھی تو نے گرم پکایا، تو اس سے میں بیمار ہو گیا ہوں، تو عمر مجھے قتل کرنا چاہتا۔ وقام له لیضربہ، عمارہ اٹھ گیا کہ عمر کی خوب پٹائی کروں، عمر کی پٹائی کروں۔ عمر نے دیکھا کہ بھائی یہ تو اس کی نیت خراب ہے، اس کی نیت خراب ہے۔ فاخترت عمر السيف، عمر نے تلوار نکالا۔ فلما راى العمارة الجد وايقن انه ضاربه بسيفه، عمارہ نے دیکھا کہ عمر بھی تو بڑا سیریس ہے اور یہ تو تلوار سے مار دے گا مجھے۔ عدا حتى اعجزه، اس نے عمر پہ چڑھائی کی جب تک اس نے عمر پہ قابو کیا، ٹھیک ہے نا، اس نے عمر پہ چڑھائی کی تاکہ عمر پہ اس نے قابو کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ دوسری ترجمہ یہ ہے کہ وہ دوڑ گیا اس وقت تک کہ اس کو کسی نے ناتوان کر دیا، لیکن اس کے معنی صحیح نہیں بنتے۔ ادا بولتے ہیں حملہ کرنے کو بھی بولتے ہیں، ادا بولتے ہیں بھاگنے کو بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گیا اس وقت تک کہ وہ کسی نے اس کو ناتوان کر دیا، کسی نے اس کو عاجز بنا دیا، یہ معنی صحیح نہیں بنتے۔ اس نے عمر پہ حملہ کر دیا تاکہ اس پہ قابو کر لیا۔ بہرحال جو بھی معنی ہو، یہ تو نقل نہیں کریں گے کہ اس نے عمر کے ساتھ غلط کام کیا، یہ تو بھائی وہ آپ کو خود سوچنا پڑے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نوکر تھا بھائی، ایک نوکر تھا، لوگ اس کو لے کے جاتے تھے، بھائی کھانا بناؤ، یہ کپڑے دھو لو، یہ اس طرح بھائی وہ گھوڑے کو پانی دے دو۔ یہ جو ادعا کرتا ہے نا جماعت عمریہ کہ عمر قریش کا سردار تھا، یہ کوئی سردار نہیں تھا بھائی۔ سردار اس طرح نہیں ہوتا کہ بھائی کہ وہ ایک دوتی لگا کے وہ لکڑ لا رہا ہے، یا سردار کا بیٹا اس کے اپنے والد کے ساتھ لکڑی لے کے آ رہا ہے پہاڑی سے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی سردار اس طرح کسی کے لیے وہ باورچی نہیں بنتا،
وہ بھی غلط، جو اس کا تاریخ یہی ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ بھی اس نے غلط کام کیا، ٹھیک ہے نا. یہ سردار کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا. یہ اس شخص کا ہوتا ہے جس کا اپنا فائنینشیل بیک گراؤنڈ بہت کمزور ہے، جو نادار فقیر گھرانے سے آتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، ابھی تک ہم نے کچھ آپ کو بتا دیا ان کا ریکارڈ کہ نوجوانی تک یہ ان کی نوکری وغیرہ جتنا تاریخ میں ذکر ہے ہم نے اس کا ذکر کر دیا. بہرحال اب آگے جا کر انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید بتائیں گے کہ بعد میں یہ کیا کام کرتا رہا تھا، وہ اس زمانے کا ذکر کریں گے. اس کی دوسری بھی مصروفیات تھی، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ انشاءاللہ کل، کیونکہ 2 گھنٹے ہم تقریر کر چکے ہیں، مزید بات کریں تو 3-3.5 گھنٹے بن جائیں گے، وہ زیادہ ہو جائے گا میری تقریر، اور مجھے بخار ہو جائے گا سر پہ. اتنا کافی ہے، گلا بھی ابھی تک صحیح نہیں ہے اتنا. تو ابھی آپ کے فون کالز لیتے ہیں عزیزو. آپ کال کرنا چاہیں تو بقیہ عمر کے متعلق، عمر نے کیسے کروڑ پتی بن گیا، وہ آگے کل انشاءاللہ اس کا تفصیل اب بیان کریں گے. ابھی اسی مقدار پہ اکتفا کرتے ہیں. ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یاد رکھو، پھر میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں کہ ہم نے کسی کو گالی نہیں دیا ہے. جماعت عمریہ یہی کہیں گے کہ اس نے صحابہ کو گالی دیا. آپ شروع سے ابھی تک دوبارہ میری تقریر کو سن لیجئے. جتنی باتیں ہم نے نقل کی ہیں جماعت عمریہ کے کتب سے نقل کی ہیں، جتنی باتیں مخالفین کے اپنے کتب سے نقل کی ہیں، اس میں کچھ سخت باتیں ہیں. جی ہاں، بالکل سخت باتیں ہیں، لوگوں نے نہیں سنی ہیں، مجھے پتہ ہے نہیں سنی ہیں. عمر کے متعلق بہت سی باتیں ہیں جو جماعت عمریہ کے عوام بلکہ ان کے علماء بھی نہیں جانتے. ان باتوں کو ہم نے اپنے کتب سے نہیں، مخالفین کے کتب سے نقل کیا ہے، ٹھیک ہے. ابن تیمیہ کا قول ہم نے اس لیے نقل کیا کہ اس کا قول جماعت سلفیہ اہل حدیث کے لیے حجت ہے. جب اس نے خود تسلیم کیا ہے کہ عمر نے گورنروں کا مال تقسیم کیا ہے، تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے مزید اس کے لیے سند لانے کی. بہرحال میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس موضوع پر مزید بات انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آپ کے فون کالز کا جواب دیتے ہیں. خدا آپ کو عزت دے، خدا آپ کو سلامتی دے. اور یہ موضوع جو میں نے چڑھا نا، یہ میں رغبت سے میں نے ذکر اس کو پیش نہیں کیا آپ کے، کہ مجھے شوق تھا کہ اس موضوع کو میں پیش کروں آپ کی خدمت میں. یہ موضوع میں نے آپ کے لیے پیش کیا ہے اس لیے کہ خود مخالفین ہمیں جینے نہیں دیتے. وہ خدا کے پنگا لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پنگا with me is not چنگا. پنگا is not چنگا. پنگا لیتے ہیں کہ بھائی عمر کا ثابت کرو کہ اس نے چوری کیا. تو پھر ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ وہ شروع سے ایک فقیر آدمی تھا، پھر بعد میں کروڑ پتی بن گیا. تو ثابت کرنا پڑے گا نا. یہ جب آپ پنگا لیتے ہیں تو پھر برداشت کرو، جواب بھی برداشت کرو. یہ ہم نے کوئی اپنی شوق سے یہ موضوع نہیں چڑھا. ہم تو چاہتے تھے کہ عاشورہ کے بعد غدیر کے حدیث کے متعلق بات کریں، لیکن تم یہ ہمیں نہیں جینے دیتے مخالفین. بہرحال ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف.